دل دوست محبت از منت شاہ پارٹ نمبر 3۔ چل کھول پٹی اس کی، میں بھی تو سنوں اس کے دھوکے باز کی داستان۔ گلشن بائی نے اپنے سامنے کرسیوں پر رسیوں سے جکڑ بیٹھے ذاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گلشن بھائی مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، میں تو بس اسے اس دن کوٹھے پر ملا تھا، اس نے کہا اسے وہ لڑکی چاہیے، اس نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے بس مدد کر دی، تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ انمتا کو لے کر کہاں گیا ہے اور اس نے چیک کیوں باؤنڈ کروایا۔ ذاکر نے پٹی ہٹتے ہی لمبے لمبے سانس لیتے کہا تھا۔ دیکھ ذاکر، یہ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتی ہوں کہ تو اس وقت جھوٹ بول رہا ہے، مگر تو مانے گا نہیں۔ پر گلشن بائی کو تو جانتا نہیں، ایک ہوتی ہے تیز دار تلوار اور ایک ہوتا ہے تیز دار کلہاڑا، اور دونوں کا وار بندے کو اگلے سانس نہیں لینے دیتا جب تک کہ میں ان دونوں سے 10 ہاتھ آگے کی چیز ہوں۔ اس نے تیز دھار چھری سے اس کے بازو پر کٹ لگاتے کہا۔ پل بھر میں شرٹ پھٹی تھی اور خون کی تیز دھار نکل کر باہر گری تھی، اور اس نے اس درد پر ذرا بھی خود کو حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اب بھی تو یہی کہے گا؟ گلشن بائی نے اس کے زخم کو چاقو کی نوک سے کھرچتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں، 101 مرتبہ بھی پوچھے گی تو یہی کہوں گا، اس نے شدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، جب میں نے پتہ لگوایا اور اس کو یہاں لا کر تیری بغل میں باندھا تو تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے اس کے زخم پر لات مارتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اجازت ہے بھائی، اگر تو اسے 2 دن کے اندر ڈھونڈ کر یہاں لے آئے تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، ذاکر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو سچ میں اس کا قتل کر دے گا؟ گلشن بائی نے اس کی طرف رخ موڑتے پوچھا تھا۔ ہاں، مگر تو اسے ڈھونڈ کر لائے گی کہاں سے؟ ذاکر نے چیلنج دیا۔ چل رشید، اب اس کی شکل میں کل دکھوں گی، وہ 2 دن سے پہلے وہ اس کے پاس ہوگا اور پھر موت کا تماشا میں دیکھوں گی، کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکلی تھی۔ گلشن بائی وہ اہان افندی ہے، تم اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتی، ذاکر نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی، اپنے سینے کے ساتھ لگی انمتا پر نظر پڑی تو لبوں پر مسکراہٹ مچلی۔ بچوں کی طرح اس کی شرٹ کو مٹھی میں پکڑے اس کے سینے کے ساتھ لگی بے خبر سو رہی تھی۔ ہونٹ آدھے کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ سارا اس کا اس کے نیچے تھا۔ جھک کر اس نے نرمی سے اس کے ادھ کھلے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے اور پھر بڑی نرمی سے آہستہ سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ وہ جو نیند میں تھی، مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنے ساتھ ہونے والی کارروائی کو سمجھتی، اس سے پہلے سے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تب ہی پوری شدت سے مچلی تھی، آنکھوں میں نمی بھر اس نے اپنی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو روکا تھا۔ تبھی وہ اس کے آنسوؤں کا خیال کرتے ہوئے پیچھے ہوا تھا، پھر اسے اپنی پناہوں میں لے کے لبوں سے اس کے آنسو چنے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے اہان، اس کو اپنی گردن میں گھستے دیکھ کر اس کی جان پر بنی تھی، تب ہی اس نے کمزور سی دلیل بنائی تھی۔ اہان، وہ اس کو پیچھے نہ ہٹتے دیکھ کر پھر سے بولی۔ اہان پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ کیسے کر لیتی ہو یار، میرے جذبات جگا کر تمہیں سونا ہے، یہ ظلم ہے۔ کون سی کشش ہے جو ہر پل بہکاتی ہے مجھے؟ اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے کہا تھا اور پھر اٹھ کر بیٹھا اور سائڈ ٹیبل سے لائٹر سگریٹ پکڑ کر سگریٹ سلگائی تھی۔ اس نے خود کی بے ترتیب دھڑکنوں کو زور زور سے شور کرتے دل کو بے قابو کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تھی، مگر اب اسے نیند کہاں آنی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں پہ انگلیاں چلا رہا تھا، جب کچھ ہی دیر بعد وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ کو یہ لازمی پینی ہوتی ہے؟ سگریٹ کی سمیل سے اسے چڑ ہوئی۔ جس دن تم مجھے خود کو پینے دو گی اس دن چھوڑ دوں گا، اس نے ذومعنی انداز میں آنکھوں میں شدتوں کا جہان لیے اسے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، اور وہ فوراً سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں انمتا جان، جس دن تم بولو گی اسی دن، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اچھا فریش ہو جاؤ، کوئی اچھی سی ڈریس پہن لو، ہم گھر جا رہے ہیں، اس نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا، اور وہ سر ہلاتی واش روم میں گھسی۔ روم سے نکل کر وہ سب سے پہلے ہاسپٹل گیا تھا، اپنے زخم پر بینڈیج کروا کر وہ ہاسپٹل سے نکلا تھا، پھر ایئرپورٹ جا کر پہلے جانے والی فلائٹ کی ٹکٹس کروائی تھی۔ اپنے لیے 1-2 ڈریس لے کر وہ ہوٹل کی طرف بڑھا، کیونکہ آتے ہی وہ اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لایا تھا، اسے اب ہر حال میں اپنے گندے کپڑے بدلنے تھے۔ کیب کرا کر وہ ہوٹل واپس پر جا رہا تھا کہ اسے اپنی کیب کا پیچھا کرتے ہوئے گاڑی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ چوکنا ہو گیا۔ پھر وہ کیب سے اتر کر اندر کی طرف بڑھنے لگا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ زاویہ نے ہاتھ کا پنچ بنایا ہی تھا جیسے اس نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا، پھر اس کی ویسٹ پر رکھی گن کا ٹریگر دبایا تھا۔ فضا میں گولی چلنے کی آواز کا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ جس وقت اس نے ٹریگر اس کی ویسٹ پر دبانے کی کوشش کی تھی، اس وقت وہ گن کا رخ اس کی ویسٹ پر مڑ گیا تھا۔ لمحے بھر کا بھی وقفہ نہیں ہوا تھا کہ گولی کی آواز نے سامنے والی کی آنکھوں میں اندھیرا بھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کے نیچے گرتا، زاویہ نے سائڈ سے ہوتے ہوئے اسے پچھلی طرف پھینکا تھا۔ وہ مڑا نہیں تھا، مگر وہ ہوش سے بیگانہ ہوا تھا پل بھر میں۔
اس کو گرانے کی دیر تھی. 4 آدمی اور اس کی طرف بڑھے تھے. کثیف فرناز وانٹ یو ان فرنٹ آف ہم. ان میں سے ایک نے اس کے سامنے اپنی گن لہراتے ہوئے کہا تھا. دین کیچ می کم آن. اس نے ٹانگ کے بل سلپ لگاتے ہوئے کہا اور ہوٹل کی پارکنگ ایریا کی طرف گم ہوا تھا اور ان چاروں کو بری طرح چکما دیا. گو دا رائٹ. ان میں سے ایک بڑے بالوں اور بری آنکھوں والے نے کہا تھا اپنے ساتھی کو. اس کے ہٹنے کی دیر تھی کہ زاویہ نے پیچھے اس کے کھڑے ہوتے زاروں دار وار کیا تھا. اس کی پشت اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی شوز کی سائڈ سے چاقو نکال کر اس کی شہ رگ سے نیچے وار کیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ دردناک انداز اپناتے چیخ اٹھا تھا، زاویہ نے اس کی گردن کی پچھلی رگ پر دباؤ بڑھا کر اسے بے ہوش کیا تھا. جس پر اس نے حملہ کیا تھا وہ شاید ان کا اس وقت کا ہیڈ تھا. اسے کسی گاڑی کے نیچے چھپاتے وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا. باقی کے 3 شاید بہت آگے نکل چکے تھے. وہ دبے قدموں وہاں سے نکلا اور اپنے روم کی طرف بڑھا. وہاں پہنچ کر اس نے روم کا لاک اوپن کیا اور اندر داخل ہوا تھا. اس سب لڑائی جھگڑے میں اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا. درد کو برداشت کرتے اس نے روم کو لاک لگایا اور اندر کی طرف بڑھا. سامنے صوفے پر وہ گھڑی بنے صوفے کے بازو پر سر رکھ کے سو رہی تھی، دوپٹے سے خود کو لپیٹے. بے وقوف لڑکی، اتنا بڑا بیڈ چھوڑ کر کیسے ڈسٹرب ہوئی سو رہی ہے، اس نے تعصب سے کہا. پھر سامنے ٹیبل پر نظر پڑی تو کھانا ویسے ہی پڑا تھا. اس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا. انٹچ. نہیں کھایا نہ کھائے، مجھ سے یہ غلامیاں نہیں ہوتی. کس کس بے وقوفی پر سراہوں اس لڑکی کو. اس کو غصہ آیا تھا، تبھی خود کو نارمل کرنے کے لیے گلاس میں پانی انیلا اور گھٹاگھٹ پیا تھا. بھوک اسے بھی بہت لگ رہی تھی. جب سے آیا تھا ایک لقمہ نہیں نکلا تھا. جب ہی کھانے کی طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ کھانا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا، المیرا کا خیال آتے ہی ہاتھ پیچھے کھینچا تھا. پھر اس کی طرف بڑھا تھا. المیرا المیرا. اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. اف، حد ہے. المیرا اٹھو، کھانا کھاؤ. اس نے اب اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا. تھوڑا سا کسمساتی ہوئی وہ پھر سے آنکھیں بند کر کی تھی. کوئی اتنا بے خبر کیسے سو سکتا ہے؟ حد ہے. اگر تم یہ جان بوجھ کر کر رہی ہو تو ابھی تمہاری نیند بھگاتا ہوں. وہ اسے چڑچڑے لہجے میں کہتے اس نے اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ پر پٹکا تھا. اس سے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا. دھندلا دھندلا زاویان سامنے نظر آیا. زاویان پلیز، مجھے بہت نیند آ رہی ہے. اب اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو میں رو دوں گی. نیند میں ڈوبی آنکھیں پوری کھل بھی نہیں رہی تھی. خمار زدہ لہجے اور آواز میں گھلی نمی. وہ واقعی گہری نیند میں تھی. زاویان کو ترس آیا تھا اس پر. اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا وہ پھر سے گہری نیند میں جا چکی تھی. یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی کسی دن. اس نے اس کے سر کے نیچے تکیا ٹھیک کیا اور پھر اس کا دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا. گردن کے پیچھے ہاتھ ڈال کر بالوں میں سے کیچر اتار کر سائڈ پہ رکھا اور لمبے بالوں کو تکیے کی ایک سائڈ پہ بکھرایا تھا. کمفرٹر اس پر اوڑھا اور واش روم کی طرف چلا گیا. اپنے ہاتھ پر لگی چوٹ کو صاف کیا. پھر روم میں آیا تھا جو بینڈیج المیرا کو دے کر گیا تھا. ڈاکٹر اس ہاتھ پر بینڈیج کی. روم سروس کو کال کروا کر کھانا واپس بھیجا. پھر تکیا اٹھا کر صوفے پر آیا تھا مگر آدھا ہی وہ اس صوفے پر پورا آیا تھا. کچھ دیر کروٹیں لینے کے بعد جب نیند نہ آئی تو اٹھ کر بیٹھا. سامنے دشمن جان کی مدھم سانسوں کی سرپوشی کمرے میں عجیب پسو پیدا کر رہی تھی. دل ہمک رہا تھا زاویان کا اس کو پناہوں میں لینے کو، مگر پھر اس کی نیند کا خیال کرتے وہیں بیٹھ گیا تھا. موبائل اٹھایا، 1-2 ضروری چیزیں چیک کی، الارم لگایا اور پھر دل کے ہاتھوں مضبوط بن کر اٹھا تھا. تکیا بستر پر رکھ کر اس کے نرم و نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر اپنے دل کے مقام پر اپنے اور اس کے ہاتھ کو رکھا تھا. انمتا، ڈو ناٹ ڈسٹرب. اس نے پھر سے نیند میں کہا تھا. وہ نیند میں اس کے لمس سے کسمسائی تھی. پھر آگے ہو کر اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھی تھی اور اس کے سینے پر سر رکھا تھا. اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مدھم سانسیں لینے لگی تھی اور وہ اس کی اتنی سی قربت پل بھر میں بے حال ہوا تھا. اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید قریب کرتے سرد آب بھرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے. میرا بے وقوف میرو بچہ. پتہ نہیں ایک دم سے اسے اتنا پیار کیسے آ گیا تھا جو اسے باہوں میں بھر لیا. ہاں، وہ اس وقت اسے بچی ہی تو لگ رہی تھی جس کو بس اپنی نیند پیاری تھی. اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے بھی اب آنکھیں بند کر لی کیونکہ جس دوری کی بے سکونی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی وہ تو اب اس کی پناہوں میں تھی. آنکھیں بند کیے وہ اسے محسوس کرتا سو گیا کیونکہ کچھ گھنٹے بعد ان کی فلائٹ تھی. تم تیار ہو؟ وہ ناشتے کی ٹرے لے کے روم میں آیا تھا جہاں وہ اپنے گیلے بال برش کر رہی تھی. جی. اس نے ہیئر برش رکھ کر دوپٹہ اپنے اوپر لپیٹتے ہوئے کہا اور وہ بس اس نازک جان وائٹ کلر کی لمبی گھیر دار فراک میں دیکھے مبہوت ہوا تھا. دودھیا رنگ نازک سراپا اس رنگ میں دھمک رہا تھا. باقی وہ خوبصورتی کی مثال تھی. اس وقت وہ اس کے اسکائی فیری ہی لگ رہی تھی. پل بھر میں اس کی دل نے ایک بیٹ مس کی تھی. وہ اس کی گہری نظروں پہ خود کو مرکوز دیکھ کر اپنے قدموں کو بے جان ہونے سے بڑی مشکل سے روک پائی تھی. آپ نے ناشتہ کیوں بنایا؟ میں بنا لیتی.
اس نے اس کے ہاتھ ٹرے لے کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں، ریڈی ہو جاؤ تب تک، اس نے خود کی فیلنگز کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نہیں کریں گے؟ اس نے سلائس پر پینٹ بٹر لگاتے پوچھا۔ نہیں، میں جوس لوں گا اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ ریلیکس ہو کر، کہتے وہ الماری میں سے اپنا سوٹ لیے واش روم گھسا تھا اور وہ سلائس کی بائٹ لیتی ناشتہ کرنے لگی تھی۔ دیدم کو اپنے گھر لے آئیں گے آہان؟ وہ خود پرفیوم چھڑک رہا تھا جب وہ ناشتے کے برتن کچن میں رکھ کر اس کے لیے گلاس میں جوس ڈال کر کمرے میں لائی تھی اور جوس کا گلاس اسے پکڑاتے پوچھا تھا۔ اننتا، میری پوری کوشش۔ آہان، آپ نے پرومس کیا تھا آپ دیدم کو لائیں گے، آپ کو کوشش نہیں کرنی، اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ میں کب توڑ رہا ہوں پرومس؟ میں لاؤں گا آپ کی دیدم کو، مگر پھر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے پل بھر میں دوری کم کرتے اس کے بالکل قریب روبرو کھڑے ہوتے پوچھے کہا تھا۔ میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کچھ ایسا جو مجھے سکون دے جائے، اس نے اس کے لبوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا تھا۔ آہان، مجھے دیدم چاہیے، اس نے انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی اس کی اتنی قریبی قربت سے۔ مجھے بھی سکون چاہیے اننتا، اور یہ سکون مجھے یہاں سے ملے گا اور آپ خود دیں گی، منظور ہے آپ کو؟ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ آہان، گھر چلنا چاہیے ہمیں، اس کی اتنی بے باک ڈیمانڈ سے وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی، تبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے پیچھے کیا تھا اور جلدی سے باہر کو بڑھی تھی۔ میں اپنا پرومس پورا کروں گا، بدلے میں آپ کو بھی اپنا پرومس یاد رکھنا ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ میں نے آپ سے کوئی پرومس نہیں کیا، اس نے صوفے پہ رکھے شاپنگ بیگز اٹھاتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دو، ڈرائیور سے کہہ کے منگوا لوں گا، اور پرومس ہو گیا ہے، میں نے کہا نا، اس نے آنکھ بند کرتے ہوئے کہا، اور وہ غصے سے اسے دیکھتی ہوئی اسے 2 قدم آگے ہوئی تھی اور لفٹ کی طرف۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ لوگ یہاں ہیں اور یہاں پر، اور ہم اکیلے نہیں، اس نے دبے دبے غصے میں اس کے نزدیک کھڑے ہونے پر کہا اور ساتھ ارد گرد لوگوں کی طرف دیکھا جو بظاہر اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کی نظریں ان دونوں پہ ہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے شرم نہیں آتی، کیونکہ میرے پاس بہت پاس کھڑی میری بیوی ہے اور میرے پاس مکمل سرٹیفکیٹ ہے۔ اس نے اس کے ساتھ چپکے ہی اس کے پیٹ پر آگے کی طرف ہاتھ رکھتے اس کی پشت کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ آہان پلیز، اس کی کانوں میں پڑتی جھلستی سانسوں کی سرگوشی اور پیٹھ پر رکھتے ہاتھ سے وہ بری طرح کانپی تھی۔ اوکے ریلیکس، ہم بعد میں بات کریں گے اس ٹاپک پر۔ اس کے کان کی اوپر ہڈی کو نرمی سے لبوں پر چھوتے وہ اپنے ہاتھ کے اس کے پیٹ سے ہٹاتے تھوڑا پیچھے ہوا تھا اور وہ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتی اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح رگڑ رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ اپنے موبائل، اپنی گھڑی اور کوئی اپنی فائل کی طرف متوجہ تھا، کچھ نہ کچھ کرتے مصروف تھے۔ ان میں سے کوئی بھی تو ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ بھائی، اس کا نام میر آہان افندی ہے، میر زاویان افندی کا چاچو ہے اور میر حشمت اللہ افندی کا چھوٹا بیٹا، وہی زاویان افندی جس نے المیرا بائی سے اس دن نکاح اس کے سامنے ہاتھ جوڑے آنکھیں جھکائے کھڑا رشید کہتے کہتے چپ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ رشید، تو نے اچھی طرح معلومات نہیں کروائیں؟ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی بات سن کر پاگلوں کی طرح بکھلائی تھی۔ ایسا ہی ہے بھائی، میں نے خود معلومات لی ہیں اور میری معلومات کے مطابق، وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ کیا 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 تمہاری معلومات کے مطابق؟ کیا کوئی اور بات بھی ہے رشید؟ گلشن بائی نے کسی ڈر کے تحت پوچھا۔ میر زاویان افندی اننتا بائی سے نکاح چٹاخ! اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک زنادے ٹار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا، تبھی گلشن بائی نے سامنے تھپڑ مارنے والے کو دیکھا تھا۔ آبی! گلشن بائی نے سامنے کھڑے تیوروں کے ساتھ کھڑے آبش کو دیکھتے ہوئے اپنے حلق تر کرتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تھے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ ماما؟ ہاں، اننتا کا نکاح؟ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اور رشید کو دھکا دے کر دور پھینکا تھا۔ رشید، تم جاؤ یہاں سے، گلشن بائی نے رشید کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور وہ گال پر ہاتھ رکھے وہاں سے گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کچھ نہیں، جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کچھ نہیں، مجھے وہ لڑکی آج رات چاہیے ہر حال۔ اور ایک اور بات، آپ مجھے سب کچھ سچ سننا ہے، اس نے غصے سے کڑوے لہجے میں کہا۔ آبش، وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ گئی تھی۔ گلشن بائی کو اس کے کڑے تیوروں سے خوف محسوس ہوا تھا، اور جیسے آپ نے جانے دیا ہوگا، یہاں سے وہ لڑکی آپ کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی باہر نکالے، میں مان ہی نہیں سکتا موم، مجھے سچ سننا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب کی بار اگر آپ نے کسی بھی جھوٹ کی ملاوٹ کی تو آگے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر زہر کندہ لہجے میں اسے ماتھے پر پل لائے وارن کرتے ہوئے کہا۔ آبش، بیٹھو، میری بات
सच और सिर्फ सच। इस बार इसकी बात काटते हुए वो जोरदार आवाज में चिल्लाया था। जिस दिन तुम गए थे उसे छोड़कर उसको उस दिन आहान ने यहाँ देखा था। वो यहाँ सज्जी बाइक का मुजरा देखने आया था और अपने दोस्तों के साथ। मुझे नहीं पता आबिश, इसने अनमता को कहाँ देखा। इसने अपने सूखे हल को तरक के सामने अपने बेटे को गुस्से को देखते डरते हुए कहा। वो इसे खरीदना चाहता था मगर मैंने इनकार कर दिया। अभी तुम्हारे लिए, मगर फिर वो इसने कहा कि कुछ दिनों के लिए इसे दे दो और आपने इसे बेच दिया, जबकि आप जानती थी कि मैं इसे निकाह करना चाहता हूँ। इसे अपनी माँ की बात काटते हुए गुस्से से चीखते हुए कहा। मैंने अभी जानबूझकर इसके सामने 10 करोड़ डिमांड रखी थी कि वो इसको ना ले जा सके, मगर इसने मुझे 11 करोड़ दिए और आप फैसल की अपने बेटे की इज्जत का सौदा कर दिया और बेच डाला। इसने नफरत से तलख लहजे में कहा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए तो किया है, अभी तुम्हें इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। इसने इसके करीब जाते हुए कहा। मुझे वही चाहिए माँ, अनटच। मैं इसे अपना दिल बहला लूं, फिर इसको जहाँ मर्जी बेचना था आप बेच देती। इसने इसे दूर होते हुए कहा। अभी मेरी बात सुने माँ, वो मुझे आज तक इस कोठे पर चाहिए और मेरे लिए खास इसका मुजरा तैयार करवाएंगी आप। और एक बात का ध्यान रखिएगा, वो अनटच ही मुझे मिलनी चाहिए। ये आपके हक में बेहतर है। और अगर वो यूजेबल हुई तो यहीं आपके सामने आपको गोली मार दूंगा। और अब तो मुझे इससे निकाह करने की भी जरूरत नहीं। इसने दो टोक लहजे में सख्त अंदाज में अपनी बात कही थी। अभी तुम ये नहीं कर सकते बेटा, भूल जाओ इसको। इसने आगे बढ़कर इसका हाथ थामते हुए कहा। याद रखिएगा आज रात। ठोस लहजे में कहते हुए इसने बुरी तरह इसका हाथ झटका था और वहां से चला गया। नहीं आबी, प्लीज रुको, मेरी बात सुनो, मेरी जान, रुक जाओ प्लीज आबी। वो इसके पीछे लपकी दहाइयां देते हुए इसे रोकना चाहा, मगर वो बगैर पलटे, बगैर अपनी माँ की आहो बका सुने वहां से चल दिया था। कहाँ से ढूंढूं इसे रात तक, क्या करूं? अगर इसने इसे इस्तेमाल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसने वहीं बैठे अपने सर को दोनों हाथों से थामा था। सेठ वजाहत, वो कहते ही वो अंधाधुंध अंदर की तरफ बढ़ी और फिर सेठ वजाहत का नंबर डायल किया। फिर मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की और वो खुद को काफी पुरसुकून महसूस कर रही थी। इससे पहले कि वो मोबाइल रख कर पलटती, इसके नंबर पर कॉल रिसीव हुई थी और वो फोन सुनते ही इसके चेहरों पर चट्टानों जैसी सख्ती आई। इन दोनों बहनों ने जीना अजाब कर दिया है। जाविया ने असफन को जान से मारने, नहीं अगर वो मर गया यानी मेरे हाथ से 20 करोड़ चले गए। वो वहीं दिल में थाम कर बैठ गई थी। गुलशन भाई की खुशियों को गारत कर दिया तुम दोनों बहनों ने। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसने नफरत से एक एक लफ्ज चबाक कर अदा किए। फिर अलमीरा का नंबर डायल किया था, मगर हर बार कॉल करने पर नंबर बंद जा रहा था। अलार्म जोरों शोर से बजा। जब इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़कर अलार्म बंद किया, फिर उसे अपने साथ चिपकी अलमीरा को देखा। हाथों की उंगलियों से उसके चेहरे को सुलाया बड़े प्यार से। वो जो गहरी नींद में थी, हल्का सा भी नहीं कसमसाई थी। कितनी गहरी नींद सोती है। इसने सरगोशी की थी, फिर अपनी स्लीपिंग क्वीन के माथे पर लब रखे। अलमीरा उठो, फ्लाइट का टाइम है, हमें निकलना है। इसे खुद से दूर करते जोर से हिलाते हुए इसने कहा। क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो? सोने दो जावियान। इसने एक आंख खोलकर उसे गुस्से से देखा और कहा था, फिर आंखें गुस्से से दोबारा बंद की थी। ठीक है, अब अगर तुम नहीं उठ रही तो मैं जा रहा हूँ तुम्हें यहीं छोड़कर। हर बार तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। इसने इसको झंझोड़कर हिलाते हुए साफ अल्फाज में कहा और वो उसकी धमकी सुनकर पल भर में उठी थी। कहाँ जा रहे हो? इसने जल्दी से उठकर अपने बालों का जोड़ा बनाया और फिर से पूछा। पाकिस्तान। इसने वॉशरूम जाने से पहले कहा था। तो मुझे यहाँ छोड़ के चले जाओगे? इसकी बात सुनकर वो बेडरूम से उतरकर वॉशरूम खुले दरवाजे पे पास जाकर खड़ी हुई पूछ रही थी। हाँ, अगर तुम अगले 5 मिनट में रेडी ना हुई तो। मुंह पर पानी के चिपटे मार के वो अब एक हाथ से अपना मुंह साफ कर रहा था। क्या हुआ है तुम्हारे हाथ पर? वो मुंह साफ करके बाहर निकला था, तभी इसने इसका हाथ पकड़ के इससे पूछा था। मैं क्या कह रहा हूँ, रेडी हो जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। अपना हाथ चढ़ाते हुए इसने कहा और ड्रेसर के पास जाकर हेयर ब्रश पकड़ा था। क्या हुआ है तुम्हें जावियान? हाथ पर चोट कैसे लगी? यहाँ से तुम अच्छे भले गए थे और फिर ये चोट? क्या असफन के बोस के आदमियों ने तुम पर दोबारा हमला किया है? और वो चोट तुमने वहां बैंडेज करवाई थी, तुम जानते थे कि वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो तुम क्यों निकले यहाँ से बाहर? बोलते बोलते वो इसकी शर्ट बटन खोल चुकी थी। आखिरी बटन पर जब हाथ देखा तो एक पल में इसको एहसास हुआ कि वो किससे हक से इसके इतने करीब खड़ी इसकी शर्ट के बटन खोलते जा रही है। तभी नजर उठा के इसकी तरफ देखा। वो बड़ी गहरी नजरों से इसकी हर हरकत नोट कर रहा था और सुकून से खड़ा दिख रहा था। मैं फ्रेश हो जाऊं, देर हो रही है। इसकी नजरों से कंफ्यूज होती इसने आखिरी बटन नहीं खोला और जाने के लिए मुड़ी थी। कहाँ, जख्म नहीं देखोगी? इसने जुज़बुज़ लटाती आंखों से देखते इसकी कलाई पकड़ी थी। जावियान प्लीज। इसने कलाई छुड़वाते भागकर खुद वॉशरूम में बंद किया था। चेहरे पर आई शर्म, झिझक और लाली जावियान से छुपी नहीं थी इसकी।
ओह, तो मिसेज अलमीरा जावियान अफंदी शर्माती भी हैं। स्ट्रेंज मीरू, तुम्हारी ये वाली साइड तो मुझे मार ही देगी, इसने शोखी से सीटी बजाते हुए कहा, और फिर तो फ्रेश होकर जूसेस का ऑर्डर किया रूम सर्विस वालों को। कुछ देर में वो बाहर आ गई। जाविया ने खुद भी जूस पिया और इसे भी पिलाया था, क्योंकि भूखे कल ही के थे दोनों। फिर इसलिए वो बड़ी एहतियात से रूम से निकला और एयरपोर्ट तक पहुंचा। एक ब्लैक हुडी इसे और इसको खुद को पहनाई थी। वो भी एयरपोर्ट पहुंचते इसकी हर बात को फॉलो कर रही थी। जब तक वो प्लेन में नहीं बैठे इसने हर लिहाज से खुद को चौकन्ना रखा था, और असफन के कुत्तों को धोखा देकर चकमा देकर वो सिंगापुर से फ्लाईओवर कर ही गए थे दोनों। मैं एक ऑफर लेकर आई हूँ तुम्हारे सामने, गुलशन भाई ने जाकिर से के सामने बैठते हुए कहा। वो कुछ देर पहले तुम मुझे चैलेंज देकर गई थी भाई, अब तुम मेरे सामने ऑफर लेकर खड़ी हो। इसने रस्सियों में जकड़े ही खिलाकर हंसते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी, मुझसे ज्यादा ताकत वाला नहीं होगा तेरा वो अफंदी। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ हाथ मिला ले और इस तक में पहुंचने में हमारी मदद करो, और इसके बदले में तुझे जो भी चाहिए होगा, शबाब, पैसा, जो भी, मैं तुझे अदा करूंगी। गुलशन भाई ने चलाते हुए बात शुरू की, मगर आखिर में इसका लहजा नरम था। हाँ हाँ, और तुझे ऐसा लगा कि मैं तेरी बात मानूंगा? क्यों मानूं मैं तेरी बात? अरे मेरे यार पर तो मेरे जैसी लाखों जाने कुर्बान। इतने सालों बाद उसके चेहरे पर खुशी आई। मैं तुझ जैसी नागन के साथ हाथ मिलाकर कैसे छीन लूं उससे, जिसे अपनी सगी औलाद को नहीं छोड़ा, उससे मैं क्या उम्मीद रखूं? जाकिर ने नफरत से एक एक लफ्ज चबा कर कहा। बहुत पछताएगा तू जाकिर, गुलशन भाई ने पास पड़ा ग्लास इसके सर पर मारते हुए कहा। हिम्मत है तो उसे पकड़, अगर नहीं पकड़ सकती तो मुझे आजाद कर दे, क्योंकि मेरे जीते जी भी तुझे मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। जाकिर ने माथे से बहते खून की परवाह किए बगैर तेज लहजे में बोला था। इसको इतना मारो कि इसकी एक भी हड्डी टूटे बगैर न रह सके। वो इसकी कुर्सी को ठोकर मारती वहां से गुस्से से निकली थी। वो लाहौर एयरपोर्ट पे थे, बखैर आफियत वो पहुंच चुके थे। सारे रास्ते वो जेर लब कोई दुआ और सूरत ऐसी नहीं थी जो ना पड़ती आई हो। चलो ड्राइवर, गाड़ी के लिए खड़ा था। चलो चलो, ड्राइवर गाड़ी के लिए खड़ा था। जावियान ने उसे दूर ही से देखा था, तभी अलमीरा से कहा, मुझे मामा के घर ड्रॉप कर देना। इसने उसके साथ चलते हुए कहा, मेरा घर ही अब तुम्हारा घर है, इसकी बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लो। इसने गुस्से से इसका सामान लेते हुए डिक्की में रखा था। तुम्हारे घर मीर जावियान अफंदी में मर के भी नहीं जाऊंगी। तुमने मेरी जान बचाई, मुझ पर तुम्हारा एहसान है, जो जिंदगी ने चाहा तो सूद समेत वापस करूंगी। एक बात मैं तुम्हें बहुत पहले से कहती आ रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ना कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ, और ना ही तुम्हारी जोर जबरदस्ती में कभी आऊंगी। इसलिए अपना टाइम जाया मत करो और खुद को और मुझे आज़ादी दो, और जियो और जीने दो। इसने बाकायदा हाथ जोड़ते इसके आगे। तो तुम्हें आज़ादी चाहिए, तुम इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं चलना चाहती। जावियान के तन बदन में आग लगी थी। इसकी बात सुनकर इसका दिल किया था कि इसकी जबान खींच ले। इस लड़की को जरा एहसास नहीं कि कल से वो इसके पीछे कितना ख्वार हो रहा है, और अब इसकी एक ही रट है, हाँ, आज़ादी चाहिए, और मुझे धमकाने की भी कोशिश मत करना। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाते हुए, अब अगर तुम्हारी जान या इज्जत किसी ने खेलने की कोशिश की तो मीर जावियान अफंदी तुम्हें बचाने, मुझे तुम्हारे बचाव की जरूरत नहीं मीर जावियान अफंदी, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। और सबसे बढ़कर यहाँ मेरा बचाव करने वाली मेरी माँ है, और हर बार वो किसी भी ट्रस्टेड बंदे से धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारी कैद मुझे मरकर भी कबूल नहीं। इसने तेज लहजे में उसकी बात काटते हुए कहा, और डिग्गी में से अपना हैंड कैरी वापस निकाला और दूसरी सिमत चल दी। अपने ये कदम सोचकर आगे बढ़ाना अलमीरा जाविया नफंदी के हर बढ़ते कदम के साथ ना तो मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा और ना ही तुम्हारी तकलीफ से मुझे कोई खास फर्क पड़ेगा। इन दूरियों और इन गुस्ताखियों की जिम्मेदार अब ना तो तुम्हारी कम अकली और ना ही बचपना होगा, इसकी जिम्मेदारी अब तुम खुद होगी। इसने इसके बढ़ते कदमों की तरफ नजर जमाते हुए कहा। तभी इसके कदम रुके थे, गर्दन पीछे को मुड़ी थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी तकलीफ से तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर बढ़ता कदम मुझे तुमसे दूर धकेले, और मैं चाहती हूँ कि मीर जावियान अफंदी की शक्ल अब जीते जी कभी ना देखूं। कहते वो रुकी नहीं थी, आगे बढ़ी, केब को इशारा किया और इसमें बैठकर चली गई, और इसको दूर ज्यादा देखकर जावियान के चेहरों पर चट्टानों जैसी सख्ती आई थी। आहान, मुझे डर लग रहा है। एक आलीशान महल नमा घर के अंदर गाड़ी जाते देखकर पजल होती आहान की तरफ देखते बोली। और डर क्यों लग रहा है आहान की जान को? इसने गाड़ी रोकते मोहब्बत पाश नजरों से इसकी तरफ देखा था। अगर आपकी फैमिली मेरा बैकग्राउंड जानकर मुझे एक्सेप्ट ना किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसने खोजती नजरों से उसे देखते हुए कहा। आह आहान, इसके लफ्जों से इसके हल्क में फंसे थे। बड़े करब से इसने पल भर को नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा।
इसे शदीद धचका लगा था इसके लफ्जों से। तभी एक आंसू तेजी से निकलकर गाल पर बहा था, जैसे आहान ने बेमूल होने से पहले अपने पूरों पर चुना था। माई लव, आहान जब तक जिंदा है तब तक किसी के भी कहने पर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये दिल का सौदा है जो तुमसे तुम तक है। इन सांसों को कैद करने का हुनर बस मेरी इस छोटी सी जान को है, और इस तिलिस्म के जेर असर मैं खुद भी बेबस हूँ। अब नो मोर रोना। मीर आहान अफंदी अपनी सांसों को परेशान देखने के कायल नहीं। दुख सुख मौत जिंदगी हर सिसकते पल में ये हाथ इस हाथ में रहेगा। इसने इसकी आंसू भरी आंखों को देखते इसके नर्मो नाजुक हाथ को अपने हाथ में लेते हल्का सा दबाते हुए कहा, चलें अब। इसने अपनी तरफ दरवाजा खोला था। नीचे उतर के इसकी साइड का दरवाजा खोलते वो इसका हाथ पकड़े इसलिए अंदर की तरफ जा रहा था। असद अभी कहाँ है? इसने रुककर पूछा। आहान भाई, आप कहाँ थे? 2 दिन से अभी बहुत गुस्से में है। असद जो डाइनिंग सेट कर रहा था वो दोपहर के लिए इसके आहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपने शादी कर ली? वो अब इसके पीछे दुबकी छोटी सी नाजुक सी लड़की को देखते बोला, जिसका आहान ने हाथ थामा था और वह पूरी की पूरी उसकी पुश्त के पीछे छुपी हुई थी। हाँ, क्या तुम ये अतला अभी को दे? ना बाबा ना, माफ रखें मुझे, और ये जो अकेले निकाह करके आए हैं ना, मेरी तरफ से भी फारिग हैं आप। गजब खुदा का, असद इम्तियाज को भूल गए आप? गुस्से से कहते हैं वो इस टाइम अपनी आंखें माथे पर रखे इसको हरी झंडी दिखाकर, ये जा तो वो जा। कहने को वो इनके घर का मुलाजिम था, मगर वो इनके लिए अपनों से बढ़कर था, हर दुख सुख का साथी। पहले इसका बाप इसके घर का खास नौकर था, फिर इसकी वफात के बाद ये जगह असद ने ले ली थी गांव से आकर। अब वो इस घर के तमाम नौकरों का सुपरवाइजर था, इस घर का एक अहम रुकन था। चलो जी, पहली नाराज शख्सियत तो गई। इसने सद आप उभरी, फिर पीछे मुड़ा था। अनमता जान, यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी से मिलूं फिर तुम्हें इनके पास। नहीं आहान, पहले मुझे साथ लेकर जाएं। इसने एक हाथ उसकी शर्ट को आगे से पकड़ के मुट्ठी में पकड़ा था। जाना कुछ नहीं होगा, जस्ट 5 मिनट्स, इसके बाद मैं तुम्हें। नो नो, मुझे साथ लेके जाएं। अब के इसने उसका हाथ छोड़कर बाजू पकड़ा था, मजबूती से पकड़ा था। इस वक्त वो उसे छोटी सी बच्ची लगी थी जो इसके पास से हिलने से भी डर रही थी। इसने जो खुद को मजबूती से पकड़े देखा तो अजीब सी सरशारी इसके अंदर जागी थी। ओके फाइन, फिर तुम ऐसा करो कि हमारे रूम में चलो, मैं वहीं आता हूँ। इसने नरमी से इसके बाजू खुद से छुड़वाए थे। नहीं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आहान, मुझे अकेला मत छोड़े। इसकी आंखों से आंसू फिर से गिरने लगे थे। आने वाले लम्हों का डर था या कुछ और, या शायद फिर ये धक्का कि अगर इसकी फैमिली ने इसे कबूल नहीं किया तो, और अगर उन्होंने ये कहा कि इसने इनका बेटा छीन लिया है। सौ सवाल इसके जहन में आ रहे थे और इन सवालों के जवाब खुद से ही अखज़ करते बुरी तरह डर रही थी। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जा रहा, रोना बंद करो, चलो रूम में। इसने अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाया, मगर आपको तो अपने अभी से बात। इसने सो करते उसे देखा था। यार क्या हो तुम? मुझसे दूर नहीं जाना, फिर मुझे बात करने के लिए भी भेजना है? क्यों डरी हो? जब कह तो दिया है मैं साथ हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा किसी के भी कहने पर। इसने झटके से मुड़कर इसकी तरफ देखा था। शुरू में लहजा थोड़ा सख्त था, फिर इसके आंसू को देखकर वो आखिर में नरम हुआ था। आप चले जाए, मैं वेट कर लेती हूँ, इसने इसका हाथ छोड़ते हुए कहा। आर यू फाइन? इसने इसको ड्राइंग रूम में बने सोफे पर बैठते देखते कहा था। ये डांटने से पहले सोचना चाहिए था कि आपको इसने नजरें झुकाते हुए अपने पाँव और जमीन की तरफ देखते हुए कहा। मैंने कब डांटा? वो शौक ही में आ गया था, तभी घुटनों के बल सोफे के पास बैठे हैरानी से पूछा था। आपको क्या लगता है कि मैं अपने फियर पर कंट्रोल नहीं कर सकूंगी? अनंतर मीर आहान अफंदी स्ट्रांग है, इसे आपकी जरूरत नहीं। इसने फूली हुई नाक और गुस्से से अपने आंसुओं का गला घोटते हुए कहा था। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वो पल भर में इसके लफ्जों में इसकी भराई हुई आवाज इसके आंसुओं से भीगे लहजे को देखते हुए मसमराइज हुआ था। तभी इसकी झोली में पड़े इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा था। चलिए, बुलावा आया है। इससे पहले वो कुछ कहता, असद ने इन दोनों के पास आते गला खंगारते हुए कहा, और अनामिका ने उसकी मौजूदगी को महसूस करते इसके हाथों से पल भर में अपने हाथ छुड़वाए थे। वैसे तो शादी नहीं करनी थी, और अब हालत देखकर मुझे लगता है कि जन मुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इसने इसको अनामिका के कदमों में बैठे इसके आंसू साफ करते देखा था। रुक, तुझे मैं बताता हूँ, अभी के चमचे, तुम सीआईडी की लंगड़ी टांग। आहा ने इसके पास से उठते इज्जत की तरफ देखते कहा, और इस तक पहुंचा था। क्योंकि अभी का हुक्म है, इस घर की सारी गैर मशरूत हरकत पर नजर रखो। आहान को अपनी तरफ देखते हुए एक ही जिस्म बाहर की तरफ लपका था। तुझे मैं फुर्सत में मिलूंगा बेटे, ऊंची आवाज में कहते हुए एक बार फिर अनंता की तरफ मुड़ा था। ख्याल रखना, आता हूँ, एंड डोंट क्राई। मेरे 5 फुट 2 इंच के रोंदू बच्चे। इसकी पेशानी पर लब रखते इसको तसल्ली देते वो अभी के कमरे की तरफ बढ़ा था। दरवाजा नॉक किया। आ जाओ, अभी की आवाज आई। तो वक्त मिल गया है मीर अफंदी को, आहान अफंदी को घर आने का। अभी रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे, आंख उठाकर नहीं देखा था।
مگر زاویان اور آہان کو وہ ان کی خوشبو سے ہی پہچان دیتے۔ السلام علیکم ابھی، کیسے ہیں آپ؟ اسے ان کی بات کا جواب دیے بغیر ان کے پاس پہنچ کر ان کو پیچھے سے ہگ کر کے ان کی پریشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس کا اور زاویان کا طریقہ تھا ان کے غصے کو ریلیکس کرنے کا۔ ان کی لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی مگر غصے کے تاثرات کو انہوں نے چہروں پر سے زائل نہیں ہونے دیا تھا۔ کہاں تھے 2 دن اور کچھ خبر ہے؟ گھر کی فون سوئچ آف تھا۔ زاویان کا نکاح میں کیا ہے اور وہ بھی کل سے غائب ہے۔ ان بوڑھی ہڈیوں کو کتنا تھکانا ہے تم دونوں نے۔ ابھی میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اس بار اس نے ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنی کہی تھی۔ ماشاءاللہ، تو ابھی کی جان اب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی مجھے مرا ہی ہوا۔ Stop it. You don't have to do this. I know میں نے غلط کیا ہے بٹ آپ کے بغیر اس زندگی کا تصور کبھی نہیں کیا ہے۔ یہ مت کہا کریں پلیز۔ اس نے اپنی کرسی کو ان کے پاس کرتے ان کے مرنے والی بات پر تڑپ کر کہا۔ تو کیا کہوں؟ اتنے سالوں سے میری بات نہیں مان رہے تھے اور اب نکاح کر آئے ہو، کیا سمجھوں میں اسے؟ انہوں نے غصے سے کھرتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نہیں جانتا آپ کیا سمجھیں گے، کیونکہ اپنی سچویشن میں خود بھی نہیں سمجھتا۔ پہلی بار جب اسے دیکھا، اس کے چہرے پر زخم، اس کی گردن پر مار کے نشان، اس کا مجھ سے ٹکرانا، پھر ابھی روتے ہوئے مجھ سے اپنا درد چھپانا، یہ کہنے کے دور ہو مجھ سے، اور مجھ سے پل بھر میں اس کی ایڈکشن ہوئی، اور یہ ایڈکشن اتنی جان لیوا تھی کہ میں اسے دور جا ہی نہیں پایا۔ اس نے کسی ٹرانس میں کھوئے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب ابھی کو اس کی ایک ایک لفظ میں سچائی دکھائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جہان آباد تھا۔ تو میر آہان افندی اس دھوکے سے نکل آیا باہر سالوں بعد، جسے وہ نام نہاد محبت کا نام دیتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آہان ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم اس فریب سے نکلو گے۔ وہ محبت نہیں تھی، وہ جال تھا جس میں تم پوری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اور محبت یہ ہے جس نے تمہیں اپنا نام دیا ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بتاؤ گے نہیں وہ کون ہے جس نے اتنے سخت دل انسان کو ایک ہی بار میں زیر کیا؟ انہوں نے اس کی طرف محبت سے دیکھتے بڑے لہجے میں کہا تھا۔ انمتا، انمتا میر زاویان افندی۔ اس نے فخر سے مسکراتے ہوئے اس کا نام بتایا، اور اس کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ دیکھ کر ابھی نے اس کی ہمیشہ خوشیوں کو دائمی رہنے کی دعا کی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد وہ اس کو اتنا خوش اور سرشار دیکھ رہے تھے۔ کس خاندان کی ہے؟ اس کی فیملی کیسی ہے؟ مجھے نہیں ملواؤ گے؟ ابھی وہ اس کی فیملی، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ یہ سب مشکل مرحلہ تھا اس کے لیے۔ اب اسے سچ بتانا تھا اور ان کا ریئیکشن دیکھنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ابھی نے کبھی زندگی میں کسی کو حقیر نہیں سمجھا، مگر پھر بھی ایک ڈر تھا جو اس کے دل میں تھا۔ ایک اہم معرکہ تھا جو اس نے کسی طریقے سے سر انجام دینا تھا۔ کیا ہوا اس کے پیرنٹس نہیں ہیں؟ انہوں نے مشکل سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی اس کی ماما ہیں، بٹ اس نے کہتے جملہ ادھورا کیا تھا۔ بٹ انہوں نے سوالیہ نظروں میں کہا۔ بٹ اس کی ماما ایک طوائف ہیں، اس نے آخر میں جلدی سے کہتے ایک گہری سانس لیا تھا۔ آہان، کیا وہ ایک طوائف ذاتی ہے؟ تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ انہوں نے ضبط سے کہا۔ ابھی وہ ان سب کو نہیں مانتی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس نے اس سے پہلی ملاقات سے لے کر نکاح تک اور پھر گلشن بائی کے چیک باؤنڈ کروانے تک ہر بات بتائی تھی۔ آہان، کیا نام لیا تم نے اس کی ماں کا؟ اور انہوں نے اس کی ساری بات سنتے کسی خدشے کے تحت اس سے پوچھا تھا۔ گلشن بائی ابھی، اس نے دوبارہ نام دہرایا تھا۔ کیا تم نے اس کا نام المیرا؟ نہیں ابھی، اس کا نام انمتا ہے، اس نے ابھی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کہیں گلشن بائی نے المیرا کا نام بدل کر اس کو انمتا بنا کر تو آہان کے آگے نہیں بیچ دیا؟ مگر وہ پہلے سے زاویان کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوبارہ آہان سے نکاح، پھر وہ لڑکا اسفند۔ اگر یہ انمتا المیرا کی چھوٹی بہن ہے تو وہ آہان سے بہت چھوٹی ہے۔ اس کے دماغ میں وسوسوں کے جھگڑے چلنے لگے تھے۔ کیا ہوا ابھی آئی نو وہ اس بدنام جگہ پر تھی، لیکن ابھی وہ وہاں کی نہیں ہے۔ اس کے بابا کی ڈیتھ کے بعد وہ دونوں بہنیں، کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتے ہو آہان؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا انہوں نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ابھی میرے ساتھ ہی آئی ہے وہ، پر آپ پلیز اس کو بہت نرمی سے ڈیل کریے گا۔ وہ بہت چھوٹی، نازک اور احساسی ہے، پلیز ابھی فوراً اسے قبول کر لیجیے گا، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ اسد، انہوں نے آہان کی بات سن کر اسے بلوایا اور اسد اسی پل حاضر ہوا۔ آہان کے ساتھ جو آئی ہیں بھابھی کو لے کر آؤ ابھی، اس نے ابھی کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، اور ابھی کے ہاں کے اشارے پر وہ وہیں الٹے قدموں باہر آیا تھا، پھر انمتا کے پاس پہنچا۔ آپ ابھی تک رو رہی ہیں بھابھی، یقین کریں یہاں کوئی جلاد یا بھوت نہیں رہتے سوائے آہان بھائی کے۔ صوفے پر سکڑی سمٹی ہولے لذرتی انمتا کو دیکھتے اس نے اس کے پاس کھڑے ہوتے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کو آہان بلوا رہے ہیں، اس نے خود میں سمیٹتے خود سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی آہان بھائی اندر ہیں، آپ ہی چلی جائیں، سامنے روم میں ابھی بلا رہے ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، اور آبی کا نام سن کے اس کی ٹانگیں کانپی تھی۔ مجھے نہیں جانا، آپ پلیز انہیں بلا دیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ بھابھی کچھ نہیں ہوگا، ابھی آپ نہیں جائیں گے تو آہان بھائی ناراض ہو جائیں گے، پھر غصہ ہوں گے۔ آ جائیں شاباش، وہ سامنے کمرے میں انتظار کر رہی ہیں،
इसको कहते वो चला गया। वो लरजती आंखों से उठी और बार बार अपना दुपट्टा सेट करती मुड़ी थी। अभी प्लीज आराम से ट्रीट। इसके कानों में अंदर से आती आहान की आवाज गूंजी थी। इसका हल्क खुश्क हुआ था और वो बुत बनी दरवाजे के पास खड़ी थी जब असन ने आकर दरवाजा खोला था। भाभी अंदर जाए। इसने दरवाजे के पास खड़ी अनमता से कहा और इसे नजर झुकाकर अपना दायां पाँव अंदर रखा और फिर बायां। वो आंख उठाकर नहीं देखना चाहती थी। इसे लगा कि आज वो इसके टहरे में खड़ी होगी जिससे उसे निकलना बहुत मुश्किल होगा। अब इसकी जात, इसके खानदान, इसकी माँ के बारे में सवाल होंगे। वो क्या कहेगी, वो क्या सुनेगी, कौन कौन से तंज के तीर और निश्तर सहेगी, क्या कहेगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए इसने आहान से शादी की। इसके साथ रहना इसकी मजबूरी थी। हाँ, इससे इनके बेटे का इस्तेमाल नहीं। या वो कहेगी कि वो एक तोआइफ सदी की बेटी बनना या ना बनना इसके इख्तियार में नहीं था। वो जाने सर झुकाए क्या क्या सोच रही थी। अनमता, आबी ने इसकी शक्ल देखकर नबी भरी आवाज में कहा। जानी पहचानी मानूसी सी आवाज पर इसने लजरती नम पलकें उठाकर सामने खड़े बूढ़े वजूद को देखा। हाशमी अंकल। इसके थरथराते लबों ने जुमला अदा किया था। कितने आंसू इसके गालों पर टूट कर बिखरे थे। इसी लम्हे इसके चेहरे के आगे कितने वो पल लहराए थे जब दादी और हाशमी अंकल को चाय सर्व करने आती थी। इनके घर में इजाजत नहीं थी किसी भी मर्द के सामने आने की, मगर हाशमी अंकल के सामने वो दादी के कहने पर जाती थी। और इन दोनों की कितनी दोस्ती थी वो इसकी गवाह थी। अलमीना ने तो कभी दादी को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, तो वो इनके दोस्त को कैसे इम्पोर्टेंस देती, मगर वो इसकी आंखें गवाह थी इनकी दोस्ती की। इसने धुंधलाई आंखों से इनके चेहरे में अपनी दादी का चेहरा ढूंढा था। जितने वो रहमदिल थे, इतने ही रहमदिल और शफीक इनके दोस्त थे। अभी ने आके भटके इसके सर पर हाथ रखा, फिर इसके माथे पर बोसा दिया, इसे अपने साथ लगाया और वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। आहान इस सारे अरसे में चुप रहा। वो बस सुनकर खड़ा ये सब देख रहा था। हाशमी अंकल, मामा बहुत बुरी हैं, उन्होंने मुझे बेच दिया। दादी ठीक कहते थे, वो सबके हक में बुरी हैं। मुझे वहां नहीं जाना। वो ज, गंदगी है वो जगह, वहाँ गंदे लोग रहते हैं। वहां पर घुंघरू की आवाजें, सिगरेट की स्मेल और इस गंदे ड्रिंक की स्मेल, मुझे इस माहौल से वहशत होती है। वो इनके गले लगे हिचकियों से रोते कह रही थी। नरम और मेहरबान शफीक लम्स ने इसे बहुत कमजोर कर दिया। इनके लम्स में उसे अपने दादी का लम्स एहसास हुआ था। मामा मुझे आहान से छीन कर ले जाएंगी 10 दिन बाद, फिर वो मुझे आगे भेज देंगी। अनंता, स्टॉप इट। आहान ने सख्त लहजे में से अगले लफ्ज कहने से रोका था और वो इसकी जबान सुनकर वहीं चुप हुई थी। कोई नहीं लेकर जाएगा हमसे हमारी गुड़िया को, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। वो हशमतुल्लाह अफंदी की बहू की तरफ आंख उठाकर भी देखे। उन्होंने उसे तसल्ली देते खुद से अलग करते सोफे पर बैठाया और खुद भी इसके साथ आकर बैठे थे। बस अब मेरा बच्चा रोएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ महफूज हो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने प्यार से इसकी आंखें से आंसू साफ करते हुए कहा। अनमता बच्चे, तुम मलिक निसार की पोती ही नहीं बल्कि मलिक हशमतुल्लाह फंदी की बेटी हो, बहू हो। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। आप भी मलिक निसार, क्या मतलब? आहान ने नासमझी से पूछा। आहान ये अलमीरा की छोटी बहन है जिसे जावियान का निकाह हुआ है, और मलिक निसार की पोती है, वही जिसके लिए मैं जावियान को, उन्होंने कहते कहते बात अधूरी छोड़ी थी। अभी क्या ये वो, मेरा मतलब, इसने बात सारी समझते कहा था। अब जो होना था वो हो चुका है। रिश्तों में तुम बुरी तरह उलझ चुके हो, मगर शायद ऐसा ही रिश्ता बनना हम सबके मुकद्दर में था। मगर अब मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करोगे। मेरे लिए ये पहले है और तुम बाद में। मैं अब इसकी आंखों में आंसू ना देखूं। उन्होंने आहान से ठोस लहजे में कहा था। जी अभी, इसने सर हिलाया। क्या दीदम का निकाह किससे हुआ? अंकल, क्या दीदम यहाँ है? इसने नासमझी से पूछा था। नहीं, मगर तुम्हारी दीदम का निकाह, अभी ने जावियान और अलमीरा के निकाह की सारी बात, फिर इसकी माँ का आना और असपंद का निकाह के पेपर का दिखाना सब बताया था। मम मतलब वो दीदम को लेकर सिंगापुर चले गए। वो झूठ बोल रहे हैं अंकल। दीदम का कोई निकाह नहीं हुआ। अपनी दीदम की फिक्र में हल्कान होते हुए इसने कहा। जानता हूँ बेटा, मगर वो यहाँ खुद इस निकाह को झूठ कह के गई है। अपनी की माँ के साथ मेरी तो दुआ है कि वो बस महफूज हो। उन्होंने भराई आवाज में कहा। अभी जाविया ने कैसे जाने दिया से, रोका क्यों नहीं? वो इसकी इज्जत थी। आहान ने कहा। पता नहीं क्या हो गया ऐसे, इतना समझाया है मगर कहता है कि इसका जमीन मर गया है। वो इस पाक रिश्ते को गुनाह कहकर खुद गई है। उन्होंने टूटे फकरे लहजों में कहा। वहीं अनंता को भी अपनी बहन की इस हरकत पर अफसोस हुआ। अब कहाँ है वो? हमें पुलिस को इन्वॉल्व करके लाना चाहिए उसे यहाँ। आहान ने कहा। नहीं जाना जानता, कल से गायब है। आए तो कुछ करते हैं, फिलहाल तुम अनंता को संभालो। कैसे रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ है बच्ची ने। उन्होंने अनंता की हाल देखते देखते हुए कहा। अंकल, अगर जावियान आपके पोते हैं और आहान आपके बेटे, तो मेरा इनके साथ निकाह, वो किस खदशे के तहत बोलती चुप हुई थी। मेरी जान, मेरे बेटे, ये निकाह ठीक है। आहान तुम्हारे लिए नामहरम है
और ना محرم سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ زاویان کا چاچو ہے، تمہارا نہیں، اس لیے ہر خدشے کو دل سے نکال دو۔ اس رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس ذلت بھری زندگی اور کسی درندے کے ہتھے چڑھنے سے بچا لیا۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے نرم لہجے میں کہا، جی انکل۔ اس نے سر جھکائے ہوئے تھے۔ انکل نہیں، ابھی کہو، اور ہر خدشے سے خود کو باہر کر لو۔ تمہاری دیدن کو بھی جلد ملا لوں گا تمہارے پاس، مگر ایک شرط ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے کہا، وہ کیا؟ اننتا نے پوچھا۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں آئیں گے، جتنا رونا تھا رو لیا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ ان کے سینے کے ساتھ لگی اور سر اسبات میں ہلاتی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ واہ، یہ صحیح ہے، میں دیکھ رہا ہوں بھی آپ مجھے فل اگنور کر رہے ہیں۔ ماحول کا تاثر ختم کرنے کے لیے آہان نے کہا، تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ ابھی نے ہنستے ہوئے کہا، ناٹ فیئر ابھی۔ وہ کہتے ہی صوفے پر جا کر بیٹھا تھا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ درمیان میں ابھی ایک سائڈ پر انمتا اور دوسری سائڈ پر وہ بیٹھا تھا۔ وہ بھی ابھی کے سینے کے ساتھ لگا تھا۔ ابھی نے اسے اور انمتا دونوں کو اپنے بازو کے حالے میں لیا تھا۔ تبھی اس نے ابھی کے پیچھے سے بازو نکال کر انمتا کی کمر پر رکھا۔ اس کی نازک کمر پر شرارت سے انگلیاں چلائی تھیں۔ اپنی کمر پر رنگتا آہان کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے پل بھر میں آہان کو گھورا تھا اور وہ آنکھ بلند کرتے شرارت سے ہنسا تھا۔ آہان کیوں تنگ کرے ہو اسے؟ ابھی نے اس کی شرارت سمجھتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ آہان نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ سدھر جاؤ، بہت پیٹو گے، انہوں نے آہان سے کہا، اور وہ پھر دونوں کو نرمی سے الگ کیا تھا خود سے۔ اب تو سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس ابھی، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اور جو میں نے نظروں سے انمتا کو دیکھا وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ میری گن کا بھی میرے پاس لائسنس ہے، انہوں نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس وہ آج تک چلتی نہیں دیکھی میں نے، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی پہلی گولی تم پر ہی چلے گی میرے ہاتھوں، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ وہ کہتے اٹھے تھے اور اپنی الماری کی طرف بڑھے تھے۔ ہاں، چل ہی نہ جائے، ویسے جا کہاں رہے ہیں؟ گفتہ دیکھ کر پوچھا۔ ایک منٹ رکو، آ رہا ہوں۔ وہ الماری میں سر دیے کھڑے تھے۔ کمفرٹیبل ہو نا؟ اس نے انمتا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اس نے ہاتھ پھر چڑھایا۔ میں نے کیا کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے حیرانگی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا باہر۔ لیو مائی ہینڈ، آپ کی وجہ سے میں اتنا روئی تھی اور اب مجھے ڈر بھی لگا تھا۔ اس نے اسے تھوڑا دور ہوتے ہوئے کہا۔ جج کیسے ابھی کی سپورٹ ملتے ہی تم ایک دم شیرنی بن گئی ہو؟ پھر چھڑوا لینا شیرنی کی طرح خود سے مجھے۔ گہری نظروں سے اس کے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ آہان کی ماما اپنی بہو کے لیے چھوڑ گئی تھی، یہ اب تمہاری امانت ہے۔ آہان پہنا دے گا تمہیں۔ انہوں نے اس کے سامنے ایک خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ رکھتے ہوئے جو ریڈ باکس میں پڑا تھا جھملاتا اپنی خوبصورتی کا ثبوت دے رہا تھا۔ شکریہ ابھی، اس نے وہ باکس لیتے ہوئے کہا۔ تبھی آہان کے فون پر بیل ہوئی اور وہ ایکسکیوز کرتا ہوا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ المیرا میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ المیرا کو اندر آتا دیکھ کر گلشن بائی نے اسے گلے لگاتے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، سلامت سے پہنچ گئی۔ آپ کے اسود نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے مارنے کی یا پھر میری عزت کی دھجیاں اڑانے کی۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میری زندگی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے اسود پر اعتبار کیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں بہت تڑپی ہوں تیرے لیے۔ جب سے مجھے پتا چلا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ گلشن بائی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، میں جانتی ہوں کہ اس نے دھوکہ دیا، آپ کا کوئی بھی قصور نہیں، اس نے ان کے ہاتھوں کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ تو تم نے مجھے معاف؟ ماما کیوں گناہ گار کرتی ہیں؟ مجھے بھولنے کی کوشش کریں، آپ بھی بھول جائیں، اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں زاویہ نے بچایا تھا نا المیرا، وہ کیسے وہاں پہنچا؟ گلشن بائی نے اسے بات اگلوانے کے لیے پوچھا۔ جی ماما، اس وقت زاویان کسی فرشتے سے کم نہیں تھا میرے لیے، اس نے بہت ساتھ دیا، میرا یہاں تک لایا، مگر وہ چاہتا تھا کہ اب رشتے کے ناطے اس کے گھر جاؤں، اس کی زندگی میں جگہ بناؤں، مگر نہیں ماما، مجھے تب داجی نے ہی اپنی زندگی میں قبول نہیں تھے، تو میں ان کے کیے گئے فیصلے کو کیسے خود پر اپنی پوری زندگی پر مسلط کروں؟ اگر مجھے زاویان پسند بھی ہے تو میں داجی کی نفرت میں کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی محبت ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے۔ اس نے نفرت سے کہا۔ تو تمہیں زاویان سے محبت ہو گئی ہے؟ گلشن بھائی نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ ہو بھی گئی ہے تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہر رشتہ توڑائی ہوں اس سے، مجھے زبردستی کی مسلط کے رشتے سے چھٹکارا چاہیے۔ محبت، پسند ناپسند، وہ میری ذات کی شاید گمنامیاں ہیں، اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، اور پل بھر میں اس کے کانوں میں اپنے ہی کہے جملے گونجے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے ہر بڑھتا قدم مجھے تم سے دور دھکیلے۔ اس نے گرب سے آنکھیں بند کی، زاویان کے چٹانوں کی سختی لیے چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ اس وقت وہ نفرت، انا اور محبت ان تینوں سروں میں جھگڑی ہوئی تھی، اور اس کا دل دہائیاں دے رہا تھا کہ اس کے کیے گئے عمل کو سدھارنے کے لیے اس کے پاس جانے کے لیے۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، مجھے یقین تھا کہ تم ایسا ہی کرو گی المیرا۔ گلشن بائی کو خوف آیا تھا اور اس کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ زاویان کی محبت میں مبتلا ہوئی ہے، مگر اگلے ہی لمحے کسی نکتے پر غور کرتے اس نے جلدی سے اپنا منہ کھولا تھا۔
क्या बात है मामा? इससे अपनी आंखों में मौजूद नमी को साफ करते पूछा। अनंता का पता चल गया है अलमीरा, मगर गुलशन बाई ने जानबूझकर जुमला दोहरा छोड़ा। मगर क्या? अलमीरा, अनंता यहाँ से भागी थी और फिर मुझे नहीं पता कि इसने कैसे इस हशमतुल्लाह अफंदी के बेटे से निकाह कर लिया, और वो इससे पूरा 15 साल बड़ा है। मैं नहीं जानती इन लोगों ने कैसे मेरी मासूम सी बेटी को काबू कर लिया है। वो जावियान का चाचू है जिसने इससे निकाह किया है। यानी इस हिसाब से तुम्हारी बहन, तुम्हारी चाची, सास, तौबा तौबा, ये कैसा रिश्ता बन गया है तुम दोनों बहनों का? मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। मेरी तो वो सुनेगी नहीं क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं समझती, मगर अलमीरा, तुम मेरी बेटी हो, मुझे वापस ला दो। उसे ट्रैप कर रहे हैं। इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसकी पढ़ाई, इसके ख्वाब, अपने बाप की उम्र के मर्द से वो कैसे निकाह? गुलशन बाई ने भरपूर अदाकारी करते अपना सारे ऑस्कर्स अपने नाम करवाए थे। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप लोगों? आप इन लोगों ने मेरी मासूम बहन के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं इन अफंदियों को। गुलशन बाई की बात सुनते इसका सर चकराया था। आप चले मेरे साथ, मुझे अभी वापस लाना है। इसने ठोस लहजे में कहा। वो नहीं आने देंगे, उन्होंने उसे मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाई हुई हैं। गुलशन भाई ने मसनूई आंसू पूछते हुए कहा। नहीं आएगी तो घसीट कर लाऊंगी और अपनी माँ के खिलाफ बुरा कहने वाली मैं जबान खींच लूंगी। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, आप आ जाएं। गुस्से को कंट्रोल करते हुए इसने बाहर की तरफ बढ़ी थी। अब देखना अनंता, तुम्हें अपने बेटे की बाहों तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब कि तुमने अपने आप को किसी का हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। अब चलेगी? गुलशन बाई एक तीर से दो निशाने खिलखिलाती वो जश्न मनाती अलमीरा के पीछे चल गई थी। क्या कह रहे हो तुम फराज? ऐसा कैसे हो सकता है? इसने बेयकीनी से कहा। ऐसा ही है यार, वो कल रात से गायब है और उसके पीछे इसके गुलशन बाई का हाथ है। इसने अफसोस से कहा। मगर फराज कोई पुलिस को कैसे चकमा दे सकता है? इसका मतलब साफ सा है कि इन्हीं में से किसी ने इसका साथ दिया है। इसने नफी में सर हिलाते हुए कहा। मतलब इसको अगवा करने में मदद वहाँ किसी ऑफिसर ने करवाई है? वो गुलशन बाई के साथ मिला हुआ है? हाँ ने बात समझते हुए कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, मैं आ रहा हूँ, उसने कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट की थी। अभी मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। कॉल डिस्कनेक्ट करके वो दोबारा अभी तक पहुंचा था और उन्हें बताया था। जाना जरूरी है? अभी ने पूछा। जी, अभी जाना जरूरी है, इसने अनंता की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके जाने का सुनकर परेशान हुई थी। जाओ अनंता, छोड़ाओ आहान को और फ्रेश होकर डाइनिंग पर आ जाना, अभी ने नरम लहजे में कहा, और वो सर हिलाती आहान के पीछे कमरे से बाहर आई थी। क्या हुआ? वो इसके चलते हुए अपने कमरे में आया था। कुछ नहीं, मैंने ड्राइवर को भेज दिया है, वो तुम्हारे बैग्स ले आएगा थोड़ी देर तक। ये हमारा रूम है, तुम कबर्ड में अपने ड्रेसेस वगैरह सेट कर लेना। इसे कबर्ड में कोई फाइल निकालते हुए कहा। आप कब आएंगे आहान? इसे नजर झुकाते हुए पूछा। ओह, तो मेरी बीवी को मुझसे दूरी खटक रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा दिल परेशान हो रहा है, पता नहीं क्यों, इसने इसका हाथ उठाते हुए कहा, और वो कदम चलती हुई ड्रेसिंग के पास आई थी। मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता जब मर्जी जाऊं या आऊं? ओह आहान, प्लीज बाहर मत जाए, मामा का कुछ भरोसा नहीं, वो कभी भी कुछ भी करा सकती हैं। इसने अगले लहजे में परेशानी से इसका हाथ पकड़ते भीगी आंखों से कहा। आहान प्लीज। इसकी बात पूरी होने से पहले ही तड़प कर इसकी तरफ देखा था। तो फिर तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी खातिर तुम्हारा शौहर अपनी जान दे देगा। अरे यार, मजाक कर रहा था। इसने इसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा जब इसने अपना हाथ छुड़ाया था। ये ना कहा करो कि छोड़े मुझे, और दूर जाने की बात ना किया करो, वरना बहुत बुरा होगा। आप कर लें, मैं क्या करूं तो आप कर लें, मैं करूं तो बुरा होगा। इससे इसकी थोड़ी अपने कंधों को हिलाते हुए वहां से हटाई थी। मेरी जान, में चाहकर भी दूर नहीं रह जा सकता तुमसे, इसलिए परेशान होना छोड़ दो और जल्दी से एक मीठी सी किस दो ताकि मैं जाऊं, इसने शरारती लहजे में कहा, और वो वहीं से इसकी लफ्ज सुनकर इसके हसार में खड़ी अनमता की टांगें कांपी थी। बस हो गया ड्रामा स्टार्ट, कामना शुरू कर दिया तुमने। मुझे मजीद तुम्हारी गुर्बत के लिए मदहोश करती हैं। इसने इसके कांधे पर अपने सुलगते लब रखकर लम्स छोड़े थे और फिर इसके कान के पीछे गहरा सांस लेते इसके जिस्म की खुशबू को अपने अंदर उतारा था। आहान, वो हनूज कांप रही थी जब इसके तंग घेरे में उसने इसकी कान की लू को दांतों तले दबाया था। मुझे भूख लगी है। वो इसका रुख अपनी तरफ करते इसके होंठों पर नजर रखकर खड़ा था जब वो मुश्किल से इतना ही बोल पाई। अनंता, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अहम रहूं, हर रिश्ते से मुकद्दम। मेरी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में इतनी हो कि तुम्हें अपनी सांसों से भी मेरी खुशबू आए। इन शुद्धतों को खुद में समाने के लिए मजबूत करो अपनी छोटी सी जान को, इसने इसके कमर को सहलाते हुए कहा। जा रहा हूँ मैं, अभी के पास खुद को रिलैक्स करके जाना, रात में मिलते हैं। इसने इसकी आंखों पर पारी बारी लब रखे थे और वो बमुश्किल खुद को बेड के पास घसीट कर लेकर गई थी। बहुत बुरे हैं आप आहान, अपनी सांसों में इसकी सांसों की खुशबू महसूस करते, अपने तनफ्फुस को काबू करते इसने कहा। अजीब कश्मकश में मुब्तला थी वो, इसके लिए परेशान भी थी और इसे दूर भी नहीं जाना था,
اور اس کے پاس بھی رہنا تھا، مگر اتنے پاس کہ وہ پل بھر میں اس کی سانسیں چھین لے یہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت اسے اپنے جذبے لوٹانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی محبت کا انداز تھا۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ "You hate me but I love you"۔ اس کے کانوں میں آہان کے لفظ گونجے تھے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی مگر وہ کہیں نہیں تھا، مگر اس کی خوشبو وہ اس کے ارد گرد ہی تھی۔ اس کی لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ "But I still hate you"۔ اس نے شرماتے لہجے میں اپنی لبوں کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا اور پھر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر شرمائی تھی۔ پھر دوپٹہ سر پر سیٹ کر کے بند آنکھوں سے آہان کے چہرے کو آنکھوں میں سموتے آیت الکرسی پڑھی تھی۔ "یا اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا"۔ اس نے دل سے دعا کی تھی اور پھر فریش ہو کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی تھی۔ "المیرا میرے بچے، اسے پیار سے سمجھانا، وہ غصے اور ڈانٹ ڈپٹ کے عادی نہیں ہے"۔ گلشن بھائی نے گاڑی میں بیٹھتے کہا تھا۔ "ماما وہ بچی نہیں، اس کی پڑھنے کے دن ہے اور وہ نکاح کر کے بیٹھی ہے۔ کس چیز کی انسیکیورٹی تھی اس کو"۔ اس نے نفرت سے کہا تھا۔ "پتہ نہیں بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ اس کی اچھی خاصی برین واشنگ کی ہے"۔ اس نے معصومانہ لہجے میں کہا تھا۔ "مگر ماما"۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی مگر گلشن بھائی کے موبائل پر آتی کال پر وہ رک گئی۔ "جی اشتیاق صاحب"۔ گلشن بھائی نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ "ماما میں نے اس لیے کال کی ہے کہ اب آپ کے پاس صرف 6 گھنٹے بچے ہیں"۔ آبش نے کہا۔ جی اشتیاق صاحب سمجھ گئی، مگر میں آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی"۔ گلشن بھائی نے آبش کی بات سنتے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ "یہ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کرنے دیں گی کیا نہیں۔ میں صاف لفظوں میں بتا چکا ہوں کہ وہ نہیں تو کوئی اور نہیں۔ پھر رات کو یا تو آپ مجھے میری خوشی سے ملوائیں گی یا مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی"۔ اس نے اچھا خاصا دھمکایا تھا۔ جی ٹھیک ہے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹی تھی۔ المیرا نے بڑے عجیب سے تاثرات دیکھے تھے اپنی ماں کے۔ "سب ٹھیک ہے نا ماما"۔ اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے"۔ "تم گاڑی تیز چلاؤ"۔ اپنی فیلنگز کو وہ اس سے چھپانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئی تھی، مگر وہ انٹرنلی اس کی باتوں سے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا تو وہ جو کہہ رہا تھا اس نے وہ کر گزرنا تھا۔ "تم نے پولیس کو اطلاع کی"۔ آہان نے فراز کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ "تجھے لگتا ہے کہ پولیس کو انوالو کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جو بھی کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے"۔ فراز نے کاندھے ڈھیلے چھوڑتے ہوئے کہا۔ "مطلب ابھی جو بھی سوچنا ہے، جو بھی پلان کرنا ہے خود سے کرنا ہے"۔ آہان نے کسی نقطے پہ سوچتے ہوئے کہا۔ "پھر تو ہمیں گلشن بائی کی کسی کمزوری کو اپنی مٹھی میں دبوچنا ہوگا"۔ آہان نے فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "ایسا انسان جو ہمیں ذاکر تک لے جائے"۔ فراز نے کہا۔ "رشید"۔ یس رشید وہ واحد آدمی ہے جو اس عورت کا سارا کچھ جانتا ہے۔ ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے، وہی ہمیں اس تک پہنچائے گا"۔ آہان نے کچھ جوش ہوتے ہوئے کہا۔ "ہو سکتا ہے اسے اپنے کوٹھے پہ نہیں بلکہ کہیں اور چھپایا ہو"۔ فراز نے کہا۔ "ہاں وہ پولیس کے ڈر سے کبھی بھی اسے اپنے کوٹھے پہ نہیں رکھے گی"۔ آہان نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس نکتے کو۔ "آہان اگر وہ جس جگہ اس نے فراز کو رکھا ہے وہیں رہتا ہو، مطلب اگر وہ ہمیں اس کوٹھے کے ارد گرد نہ ملا تو"۔ فراز کے خدشے کے تحت بولا تھا۔ "نہیں وہ وہیں ہوگا، دن میں 2 چکر وہاں اس کوٹھے کے بھی لگاتا ہوگا کیونکہ وہ گلشن بائی کا روح رواں ہے اور یہی وہ اس کے آنے جانے کا وقت ہے جب ہمیں اس کی گردن مروڑنی چاہیے"۔ "چلو اب"۔ کہتے ہی آہان اٹھا تھا۔ "کہاں"۔ فراز نے بھی اس کے ساتھ اٹھتے پوچھا تھا۔ "ہم اس کوٹھے کے قریب جا کر اس کوٹھے کے ارد گرد نظر رکھیں گے اور پھر جب وہ نکلے گا تو اس کا پیچھا کریں گے"۔ آہان نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھے فراز کو بھی اس کے ساتھ ہی بٹھایا تھا۔ "تم کیب سے گھر چلی جاؤ"۔ ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لیتے وہ اپنے غصے اور اشتعال پر ہر ممکن قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر وہ بے مقصد تپتی سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا۔ "کیسے کر سکتی ہو تم اتنا دوگلا پن، کتنی سیلفش ہو، تمہارے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اور تم پر میری عزت پر کوئی حق نہ آیا اور تم نے کیا کیا، ایک پل میں مجھے وہاں پہنچا دیا جہاں تمہارے نزدیک تمہاری جوتی کی نوک پر بھی میں نہیں"۔ اس نے اپنے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے چیختے ہوئے کہا تھا۔ "نہیں المیرا تم ابھی کی خواہش تھی، اب تم میر زاویان افندی کا جنون بن گئی ہو اور اپنے جنون کے آگے تمہارے گھمنڈ کو اور تمہاری اس نام نہاد پارسائی کو کیسے توڑنا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ جو زخم آج تم نے مجھ سے کنارہ کشی کر کے اختیار کی ہیں اس زخم پر مرہم میری جان تم ہی رکھو گی"۔ اس نے سلگتے لہجے میں کہا اور پھر خود پر کنٹرول کرتے گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑا تھا۔ "واہ کیا بات ہے، کیا پیار ہے، امپریسو"۔ اس نے ڈائننگ ہال میں جاتے ہی سامنے کا نظارہ دیکھتے ہوئے تالیاں بجاتے داد دی تھی۔ دندناتی ہوئی وہ گلشن بائی کے ساتھ ہی اس گھر میں داخل ہوئی۔ تمام نوکر تو جانتے تھے اس لیے کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ابھی کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب اس نے سامنے کھڑی تالیاں بجاتی دیدم کو دیکھا۔ دیدم وہ دوڑتی ہوئی کھانا چھوڑ کے اس کی طرف گئی تھی، اس کے گلے لگے، اس کو محسوس کرے، اس کو خود پر گزاری داستان سنا سکے۔ "وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا"۔ اس کو پاس آتا دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور نفرت اور تلخی کے ملے جلے لہجے میں اسے دیکھا تھا۔ "دیدم مجھے آپ کو حق"۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے المیرا سے 2 قدم دور کھڑی گلشن بائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے میر حشمت اللہ افندی کے بیٹے میر آہان افندی سے نکاح کیا ہے"۔ اس نے جلاتے ہوئے پوچھا۔ "المیرا بیٹا ہم بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں"۔ ابھی بھی کھانا چھوڑ کر اٹھے تھے اور بڑی نرمی سے اس کی طرف پہنچے تھے۔ "میں آپ سے بات نہیں کر رہی"۔ میر حشمت اللہ افندی تو چپ رہے۔
مجھے اپنی بہن سے بات کرنی ہے، اسے کھرکتے ہوئے لہجے میں نفرت سے منہ بسوتے ہوئے کہا، جیسے ابھی اس کے لیے کوئی بہت حقارت زدہ چیز ہو۔ اننتا ریحام ملک، کیا تم نے میر احان افندی سے نکاح کیا ہے؟ اس نے دوسری بار اسے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر پوچھا۔ اننتا نے پہلے المیرا کی آنکھوں میں غصہ، خوف اور وحشت دیکھی تھی، پھر اس کے 10 قدم کے فاصلے پہ کھڑی گلشن بائی کی آنکھوں میں خوشی، اور وہیں ابھی کا جھکا سر دیکھا تھا، مگر وہیں دروازے سے اندر کی طرف بڑھتے ایک نوجوان کو دیکھا تھا جو المیرا کی بات سن کر وہیں رکا تھا۔ اننتا، میں آخری بار پوچھتی ہوں، کیا تم نے میر احان افندی سے نکاح کیا ہے؟ اس بار وہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے چلائی تھی۔ جی، اس نے خوف سے لرزتے ہوئے چہرے نیچے جھکا کر کہا۔ چٹاخ، کس نے حق دیا تمہیں ایسا کرنے کا؟ میں مر گئی تھی، ماما مر گئی تھی جو تم نے اپنے لیے اتنا گھٹیا فیصلہ کیا؟ اس نے تھپڑ مارتے اس کا کاندھا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ دیدم احان نے تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ بری طرح ہلی تھی۔ خبردار جو تم نے اپنا اس کے ساتھ نام دیا۔ احان کا نام سن کے اس کے منہ سے سنتے ہی اس نے ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھایا اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے، مگر اس کے ہاتھ کو کسی نے پیچھے سے آ کر اپنی گرفت مضبوطی میں پکڑا تھا۔ اب اگر تم نے ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی یا ہاتھ توڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، سوچ سمجھ کر ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ اٹھانا۔ اٹس دی لاسٹ وارننگ۔ زاویہ نے بری طرح اس کا بازو اس کی کمر پہ لے جا کر مروڑا تھا کہ اگر ذرا سا بھی وہ دباؤ بڑھاتا تو اس کا بازو چٹک کر ٹوٹ جاتا۔ یو بلڈی راسکل، لیو مائی ہینڈ، اس نے آنسو بھری آنکھوں سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ، اور آواز نیچے۔ اس وقت تم میر زاویہ افندی کے گھر کے چھت کے نیچے کھڑی ہو، اپنی ماں کے کوٹھے پر نہیں۔ اس نے ایک بار مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شوق سے نہیں آئی تمہارے گھر، باخدا بہت دعا کی تھی کہ تمہارے سے سامنا کبھی نہ ہو، مگر قسمت مجھے ہر بار تمہاری دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس نے نفرت سے اس کے پاس کھڑے ہوتے کہا تھا۔ جو لڑکیاں محرم کی دہلیز کو چھوڑ کر کسی سرے راہ دہلیز کو چناؤ کرتی ہیں، وہ ایسی در بدر رہتی ہیں، اور پھر ان لڑکیوں کو کتے نوچتے ہیں، پاگل بکھلائے ہوئے بے ضمیر ہوس پرست کتے۔ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ایک لفظ چھپاتے ہوئے نفرت سے کہا۔ میں تمہارے منہ لگنے نہیں آئی۔ اس نے اس کو اگنور کرتے اننتا کی طرف دیکھا۔ تمہارے منہ لگ بھی کون رہا ہے؟ اگر تمہارے منہ لگنا ہوتا تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تم جانتی ہو یہ کام تم سے پوچھے بغیر بڑے طریقے سے کر سکتا ہوں، اور پھر تمہیں تو اپنی سانسوں پر بھی اختیار نہیں۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے سب کے سامنے طنز کا تیر مارا تھا اس کے منہ پہ۔ تبھی المیرا کو اس کے اسپند کے گھر پر اس کی سانسیں بند کرنا یاد آیا تھا، اور اس کے کان شرم سے لال ہوئے تھے۔ ایک غصے بھری نظر ڈالی تھی اس نے زاویان پہ۔ چلو اننتا، اس بار اس نے زاویان کو جواب دینے کے بجائے اننتا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میر احان افندی کی بیوی کو تم اس کے گھر سے اس کی مرضی کے بغیر لے جا سکتی ہو؟ اس نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالتے ہوئے اپنی سائڈ پر کھیرے کے چند ٹکڑے رکھے اور ایک سائڈ پر چکن گریوی ڈال کر واپس آیا، اور وہ بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں تمہیں اس گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رہنے دوں گی، جو ہوا سو ہوا، ہم ڈائیورس لے لیں گے، تم ابھی لائف میں بہت آگے جانا ہے، اور تمہاری دیدم ہے نا، وہ سب سیٹ کر لے گی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اپنی مضبوطی قدم جمائے کھڑی تھی۔ اس کو اپنے ساتھ نہ چلتا دیکھ کر اس نے منہ پر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ I said نا I am with you. What's wrong with you? بتاؤ مجھے کون سی مجبوری کے تحت تم اس گھر میں پڑی ہو؟ کس قسم کی ڈیمانڈ کی ہے تم سے اس گھر کے لوگوں نے؟ مت ڈرو اننتا، ہمارے پاس ہماری ماں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یتیم ہیں، مسکین نہیں۔ کچھ تو بولو۔ اس نے اس کے دونوں بازوں کو پکڑ کر تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ واو، I really enjoyed. ابھی I know you should also enjoy this melodrama and third class over speech. اس نے چاولوں سے بھرا منہ چمچ ڈالتے چاول چباتے ہوئے کہا۔ ویسے ساسو ماں آپ نہیں بولیں گی یا آپ کا دیا گیا سگریٹ ہی کافی ہے؟ اس نے گلشن بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو چپ چاپ کھڑے سب کچھ مزے سے انجوائے کر رہی تھی۔ اننتا، چلو ہم باقی باتیں گھر پر جا کر۔ کون سا گھر دیدم؟ وہ گھر نہیں ہے۔ نہیں، وہ گھر نہیں ہے، وہ سرا ہے، وہ تپتا ریگستان ہے، وہ خوشیاں نگلنے والا گناہ ہے۔ اس کی ہمت ختم ہوئی تھی اور وہ چیخ پڑی تھی اس کے دونوں ہاتھوں سے جو اس نے دونوں بازوؤں پر رکھے تھے۔ اس نے بے دردی سے جھٹکے تھے۔ پوچھے ماما سے یہ کیا چاہتی ہیں، کیوں ہے یہ یہاں، آہاں تک کیسے پہنچی؟ پوچھے ماما سے۔ پوچھیں، پھر یہ آپ کو نئی سٹوری سنائیں گی؟ نہیں، بلکہ سنا ہی دی ہوگی، اور آپ سچ سننا ہی کیوں چاہیں گے جبکہ آپ کی آنکھوں پر دھوکے کے خود فریبی اور بدگمانی کی پٹی پڑی ہے جو انہوں نے اپنے جھوٹے پیار کی سے باندھی ہوئی ہے۔ اننتا، ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ تمہیں ماما سے جو بھی شکایتیں ہیں وہ تمہیں گھر چل کر پوری کر سکتی ہو۔ اس کو غصہ آیا تھا اس کا اپنی ہی ماں پر الزام لگا کر دیکھنا، وہ بھی زاویان اور ابھی کے سامنے۔ شکایتیں؟ اور مجھے؟ دیدم، جو ماں اپنی ہی بیٹی کی عزت کا سودا کرے وہ ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس نے درد بھرے لہجے میں پوچھا تھا، جبکہ رونے کی وجہ اس کی ناک اور چہرے پر بری طرح سرخ ہو گیا تھا۔ زاویہ نے اس کے لفظوں کا کرم محسوس کرتے پل بھر میں اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جس کا بھیگا لہجہ، جس کی آواز کا درد اس کے لفظوں کی سچائی میں ڈھال رہا تھا۔
झूठ बोल रही हो मैंने तुमसे कहा था ना अलमीरा ये इन लोगों की पढ़ाई हुई बटियां हैं, जो कुछ उन्होंने सिखाया ये वही बोलेगी। गुलशन भाई ने फौरन उसे कहा ताकि इसके लहजे की सच्चाई तक अलमीरा ना पहुंच सके। जानती हूँ मामा, इंतहाई धोखेबाज लोग हैं ये, हमसे शादी करके हमारी जायदाद हड़पना चाहते हैं, मगर ना तो मैं खुद इनके जाल में फंसूंगी और ना ही अपनी बहन को फंसने दूंगी। इसने हत्या कमीज लहजे में जावियान की तरफ देखते हुए कहा। बस कर दें दीदम, खुद को इतनी मामा की मोहब्बत में मत डुबोएं के बाद में आपको किनारे पर आने के लिए ऐसे सहारे की जरूरत ना पड़े जिसकी तस्दीर में आपने कोई कमी ना छोड़ी। इसे नजरें उठाकर इसकी तरफ बेहसी से देखा था। तुम मत करो, अगर मुझे किनारे तक पहुंचने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ी तो इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। इसने जावियान की तरफ हकारे से देखते हुए कहा, और मुझे अब समझ आया सहारा ना लेना इज्जत लुटने से ज्यादा अहम है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे डूब के मर जाना चाहिए था तुम्हें तब अलमीरा रेहान मलिक, जब वो असफन तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने चला था और तुम तब सारे सहारे के लिए मुझे पुकार रही थी। इसने वापस डाइनिंग पर जाकर खाली पेट रखते हुए तंजिया लहजे में कहा। अपनी हद में रहो मीर जावियान अफंदी की इस बात सुनकर उसे अंदर तक नीचे लगी थी। खून खोला था उसका, तभी चलाई थी इस पर। सच हमेशा कड़वा होता है, वैसे तुम्हारी हरकतें मुझे हद में रहने कहाँ देती हैं स्वीट हार्ट। इसने भी किसी का लिहाज किए बगैर इसकी गाल पर अपने हाथ की पुष्ट से सहलाते हुए कहा, और वो इसके लम्ब से उछलकर 10 कदम दूर हुई थी। अरे यार, शोहर हूँ तुम्हारा, करंट थोड़ी मार रहा हूँ, या फिर तुम्हें मेरी इतनी सी कुर्बत ही बेजान कर देती है। इसने इस तक पहुंचने के पर फूंक मारते हुए कहा। वो जितना गुस्सा करती थी वो इतना ही जिचका रहा था, मगर हकीकतन वो जितना इसकी बातों से अंदर तक से लग रहा था। वो अकेली होती तो इसके हर सवाल का जवाब उसके लहजे से देता, मगर उसे मजा आ रहा था इसको ऐसे टीज करके। वो इसके नॉर्मल और शौक लहजे से डबल चिढ़ रही थी और वो यही चाह रहा था। अनमता, मुझे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। अब मैं तुमसे मजीद कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, चलो अब। जावियान को आंखें दिखाती गुस्से से भड़कती वो अनमता को फिर घसीट रही थी। मुझे कहीं नहीं जाना दीदम, अपने घर अपना शोहर छोड़ के, और इस बदनाम जगह तो बिल्कुल नहीं। वो जगह आप और मामा को मुबारक हो। इसने अपना हाथ छड़ाते हुए दोनों टोक लहजे में कहा। हा हा हा। पलक शगाफ कहका गूंजा था जावियान अफंदी का पूरे हॉल में, और अमीरा का दिल क्या था कि काश इसके हाथ में एक लोड गन होती और वो सारी की सारी इसके हल्क में इसकी गन की गोलियां उतार देती। इस वक्त इस कहके की आवाज सुनकर इसके दिल ने शिद्दत से चाहती थी कि काश इसके पास असद चाय भिजवा दो। इट्स अ लॉन्ग प्ले एंड आई लव इट। इसे आरामदेह हालत में सोफे पर गिरते हुए कहा, जबकि लबों पर हंसी हनूस कायम थी। तो तुम नहीं चलोगी? जावियान को इग्नोर करती वो एक बार फिर से अनमता की तरफ मतवज्जो हुई थी, क्योंकि जावियान को जवाब देकर वो फिर से नहीं छेड़ना चाहती थी। अनमता, अब अगर तुम मेरे साथ चलने से इनकार किया तो इसके बाद तुमसे मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी। इसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। इसे दुख हुआ जिस बहन के लिए वो हलकान हुई यहाँ आई, वो कैसे उसे साफ इनकार कर रही है एक दिन के हुए हुए जबरदस्ती निकाह के लिए। इट्स ओके दीदम, अगर आप मुझसे नहीं मिलना चाहती तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, मगर एक दिन आप जरूर मेरी तरफ लौटेंगी जब आपको एहसास होगा कि आप गलत कर रही थी। इसने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, जबकि सामने खड़ी बहन की अकल पर पत्थर पड़ने पर इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ सदमे में थी। लौटूंगी तब ना जब जिंदा रहूंगी। तुम्हारी बेरुखी और जुदाई से बेहतर है मौत। मैंने आज तक एक रात भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजारी। सालों तुम्हें किसी धोखे में जीते देखते मैं पल पल मरूंगी, इसलिए एक बार ही मर जाना चाहिए। इस बार इसके लहजे की थकन, इसके लहजे की थकावट की कनकाहट ने मीर जावियान अफंदी को भी मजबूर कर दिया था उसकी तरफ देखने पर। वो चौंक गया था उसकी बात पर। वो लड़की जो माँ की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, बहन का घर उजाड़ने आ गई थी, वही लड़की बहन के साथ मोहब्बत में अंधी होकर खुद को मारने पर आ गई थी। क्या थी सामने खड़ी लड़की? क्या इसकी आंखों में वह करब जो वो बहन के खोने पर महसूस करी थी? वो दलील जो इस वक्त इसकी आंखों में रमक रही थी, जो चीख चीख कर बता रही थी कि इसकी जिंदगी में बच्चे, दोनों रिश्ते इसके लिए अहम हैं, मगर वो इन दोनों रिश्तों में खरे और खोटे को पहचानने से इनकार कर रही थी। वो इस नाजुक धागे के धाने पर खड़ी थी जिसकी दौड़ें मोहब्बत और चाहत लिए हुई थी, मगर ना वो माँ को झटला सकती थी, ना बहन से दूर जा सकती थी। एक बात तो तय थी कि सामने खड़ी लड़की बेएतबार नहीं सौंपी सकती थी। रिश्ता बनाकर अंधाधुंध इतबार करने वाली लड़की थी, और मोहब्बत में लाजवाल दास्तान लिखने वाली, शायद जनून की दहलीज को छूने वाली। इसने बड़े गौर से इसको देखा था। दीदम, आप मुझे धमकी नहीं दे सकती, इसने खौफजदा लहजे में कहा। तुम जानती हो नमता, मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ और मुझे अपने किए फैसलों पर ना पछतावा होता है, ना मैं पीछे मुड़कर देखने वालों में से हूँ, मेरे कदम डगमगाने वालों में से नहीं। और ये धमकी नहीं है, आजमा लो, साथ ना चल कर तुम पर है सब। खुदा हाफिज। इसने भीगे नरम और सर्द लहजे में अपनी बात मुकम्मल की थी, फिर जाने के लिए मुड़ी थी। चोर नजरों से सामने बैठे जावियान को देखा था, जो लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट लिए बड़ी शान से देख रहा था सब कुछ। इसका देखना इसे मुख्फी थोड़ी हो रहा था, वो तो इसकी सांसों को भी गिन रहा था। फिर इसकी नजरों के रुख को क्यों ना पहचानता। नहीं दीदम, ये नहीं करना आपको। वो मुंह पर हाथ रखे हिचकियों से रो रही थी।
میں آ رہی ہوں دیدم، آپ خود کے ساتھ کچھ برا نہیں کریں گی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ انمتا مت جاؤ، آہان سے پوچھ لو، اس سارے وقت میں ابھی بولے تھے اس کو جاتا دیکھ کے۔ اور اسی وقت گلشن بائی نے مڑ کر ابھی کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ بند کی تھی اور ہاتھ سے وکٹری کا نشانہ یعنی دونوں فنگرز سے بھی بنایا تھا۔ زاویان پلیز روکو اس کو، وہ معصوم ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، ابھی نے اسے پار کرتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ کیوں ہر وقت دوسروں کی فکر لگی رہتی ہے؟ وہ جو ساتھ گئی ہے کچھ سوچ کر ہی گئی ہوں گی، اور جو لے کر گئی ہے وہ اس کی بہن ہے جو شدید بلائنڈ ٹرسٹ ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی اب اسے مزید کوئی اور خواری کاٹنے کا کہیں۔ وہ بیوقوف ہیں، ہم نہیں۔ وہ دونوں بہنیں اگر اس گھر کی بیٹیاں ہیں اور انمتا آہان کے نکاح میں اپنی حفاظت کے لیے آئی ہے، زاویان وہ تمہاری بڑی کی عزت ہے، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی بات سن کر واپس مڑا تھا، چلتے ہوئے ان کے پاس آیا اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک ساتھ آ بھری تھی۔ ابھی جب عزت والیوں کو ہی اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو میں آپ اور چاچو کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی یہ وہ لڑکی ہے جو سیلفش ہے، اسے لگا اگر وہ انمتا کو یہاں سے نہیں لے کر جا سکے گی تو وہ جیت نہیں پائے گی، اس لیے اس نے اپنا ایموشنل ٹارچر کیا۔ اس لڑکی کو اپنے اصولوں میں اپنی نام نہاد اور جھوٹی انا کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اپنی اور نہ اپنی بہن کی عزت کی بربادی۔ وہ بولتے ہوئے کچھ پل کے لیے رکے تھے۔ زاویان بیٹا، ابھی آپ جانتے ہیں میں کل سے کہاں تھا، کیا لگتا ہے آپ کو کہاں ہوں گا میں اس لڑکی کے لیے؟ ابھی اس لڑکی کے پیچھے کل سے خواری کاٹ رہا ہوں، اس کے پیچھے سنگاپور گیا تھا، اس کی عزت بچائی اسفن سے، اس کے باس سے مرتا بچتا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور پتہ ہے کیا ہوا جب میں اسے یہاں پر لے کر پہنچا لاہور ایئرپورٹ پر؟ جب میں نے اسے کہا چلو گھر چلیں تو اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا۔ اس نے کہا میں نے اس کی عزت بچائی اور اس کے لیے وہ میری احسان مند ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے داجی کے فیصلے پر کبھی بھی میرے اور اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھنے گی۔ مطلب اس کی ضد وہی ہے جو جن حالات میں ہو رہی ہے، نو میٹر وہ جس گندگی میں بھی رہے، نو میٹر اینڈ دا میٹر از دیٹ کہ اس کو اس شخص کا فیصلہ نہیں قبول کرنا جس شخص نے جاتے جاتے بھی ان کی بھلائی سوچی ہے۔ وہ پھر سے سانس لینے کے لیے رکا تھا، اس کا اشتعال، اس کا غصہ اس کے منہ سے نکلتے ہر لفظ کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ ابھی آپ نے دیکھا اس کی ماں کی آنکھوں میں چمک کی فاتحہ جیت، اور اس عورت کی آنکھیں چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ جب تم سے اپنے نکاح کو نہیں مانتی تو تمہارے یہاں نہ ہونے سے جسے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے اس کی وہ آنکھیں ونک کرنا، آپ کو وکٹری کا سائن دکھانا نہیں دیکھا؟ نہیں، ابھی میں نے سب دیکھا ہے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھوکر کھائے، اسے پتا چلے، اور جب میرے پاس آئے تو میں اس کو کہیں نہ ملوں۔ آخری الفاظ اس نے بڑے ضبط سے کہے تھے۔ اس کے لہجے کا اثر اس کے لفظوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ زاویان ایک بیوقوف ہو جائے تو سب نہیں ہوتے میرے بچے، وہ بے وقوفی کرے گی، اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ تو اس سے نقصان بھی تو تمہیں ہوگا، تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ نہیں، ابھی میر زاویان افندی کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوگا، میں اس کے لیے نہ کل احمدہ نہ آج ہوں اور نہ آنے والے کل میں ہوں گا۔ اب پتہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے نکاح کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، نہ اس کو اپنے بڑوں کی عزت کا خیال ہے اور نہ ہماری عزت کا، تو چھوڑ دیتے ہیں، جو وہ چاہتی ہے وہ کرے، بس ہم انجوائے کریں گے جیسے تھوڑی دیر پہلے کیا۔ آپ کے پوتے کے لیے لڑکیاں بہت، اس نے بہت اپنے اندر کیے ہوئے جلتے ہوئے لاوے کو لفظوں میں سینچ کر انڈیلا تھا، مگر یہ بات وہ جانتا تھا کہ وہ بھی ان سب میں کہیں نہ کہیں نقصان اس کا دل کا بھی ہو رہا ہے، اور یہ ماننے سے وہ قاصر تھا۔ وقت نے اسے بہت اچھے سے اب اس کی کارگزاری سمجھائی تھی۔ زاویان، ابھی میں بہت تھک گیا ہوں، سر میں شدید درد ہے، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ اسے ابھی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ان کو وہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دیدن، میں نے ایک بات آپ کی مانی ہے، اب آپ ایک بات میری مانیں گی، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جان بھی حاضر ہے تمہاری دیدن کی، المیرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ گاڑی داجی کی گھر طرف موڑ لیں، انمتا نے ڈرائیور سے کہا، اور المیرا اور گلشن بائی دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو انمتا بیٹا؟ گلشن بائی کو تو انمتا کی بات سن کر نئی ٹینشن لگی تھی، تبھی پیار سے پچکارا تھا اسے۔ دیدن، میں اس گندی جگہ پر نہیں جاؤں گی، ایک بات یاد رکھیں، میں یہاں صرف اور صرف آپ کے پیار کے پیچھے آئی ہوں، اب یہ آپ کو بھی دکھانا ہے کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، اینڈ دیٹس فائنل، اور ماما ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے مضبوط لہجے میں کہا، اس کے لہجے کا ٹھوس پن وہ محسوس کر گئی تھی۔ داجی کی طرف چلیں، المیرا نے ڈرائیور سے کہا، تبھی انمتا تسلی ہوتے چپ چاپ آنسو بہانے لگی تھی۔ آہان نے کہا تھا کہ وہ اس سے بے وفائی نہیں کرے کبھی بھی، مگر وہ کیا کرتی، اب بے وفائی تو کر آئی تھی۔ اس کے جذبے، اس کے رشتے کی سچائی، اس کے دیے کے تحفظ کا مان، سب کچھ وہ چھوڑ کر بہن کی محبت میں نکل پڑی تھی۔ وہ گھر آئے گا، سب سے پوچھے گا، اور جب اسے پتا چلے گا کہ اس نے اس کے اپنے اور رشتے کی آگے پیفر کیا اپنی بہن کو، تو وہ کیا سوچے گا؟ نہیں، میں دیدم کو آہستہ آہستہ منا لوں گی، میں گھر جاتے ہی آہان سے بات کروں گی، میں انہیں ساری سچویشن بتا دوں گی، وہ سمجھیں گے مجھے۔ وہ بس روتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو المیرا؟ تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ وہ تو بچی ہے، تم سمجھدار بنو۔ دیکھو بیٹا، میں دو جگہ ٹانگیں نہیں پھنسا سکتی، تم لوگ ادھر ہوگی تو میری جان اٹکی رہے گی، اور تم لوگوں کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ شیریں زبانی کی اعلیٰ مسام کرتے ہوئے اس نے المیرا سے کہا، ماما کچھ دن دے مجھے، میں یہ سب ٹھیک کر دوں گی، ویسے بھی اس گھر میں نوکروں کی پوری فوج ہے، اکیلے کب ہے،
اور جب ضرورت پڑے گی آپ کو بھی بلوا لیں گے، اس نے اننتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح کر کے ان لوگوں کے جنگل سے آزاد کروا دے، اور ایسا تب ہی ممکن تھا جب وہ اسے فری ماحول دیتی، کچھ اس کی سنتی اور کچھ اپنی کہتی، اور اب جو بھی اسے کرنا تھا نہایت سوچ سمجھ کے اور پوری سمجھداری سے کرنا تھا۔ اوکے، جیسے تم لوگوں کو ٹھیک لگے، میں تو اپنی بچوں کی خوشی میں خوش ہوں۔ اس نے المیرا کو اپنے ساتھ لگایا، اس کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور اپنے ذہن میں بنائے گئے اگلے پلان پر خوش ہوئی تھی۔ کاش ماما آپ میری ماں نہ ہوتی، کاش ایسا ممکن ہوتا، کاش میں آپ کو بے نقاب کر سکتی دیدن کے سامنے، مگر اب میں یہ سب کچھ کروں گی، اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اور اپنی آخری حد۔ اننتا نے درد کی گہرائیوں کو چھوتے ہوئے سوچا تھا۔ یار 2 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، یہاں نہ رشید ہے اور نہ ہی اس کی روح۔ فراز نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، آئے گا ضرور آئے گا، بس تھوڑا انتظار کر لینا، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں اور صحیح۔ آہا نے سیرت سلگاتے ہوئے کہا۔ وہ اس ٹائم گلشن بائی کے کوٹھے کے قریب کچھ فاصلے پر گاڑی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران آہان کے موبائل نے رنگ کیا۔ ہیلو ابھی، ہیلو، آہان نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، کس کی کال ہے؟ فراز نے فون بند کرتے ہوئے کہا، ہاں یار ابھی کی کال تھی، اور اس موبائل کو ابھی ڈیڈ ہونا تھا۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر اچھالتے ہوئے کہا، تم میرے موبائل سے کال کر کے پوچھ لو، کوئی ضروری کام ہوگا۔ فراز نے موبائل نکال کر کہا، نہیں یار، آئی نو اننتا کروا رہی ہوگی، پتہ نہیں اتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہے، اب یہاں سے فری ہو کر ہی جاؤں گا۔ آہا نے اننتا کا سوچتے ہوئے چہرے پر دل فریب سے مسکراہٹ سجائی تھی۔ مجھے اس شخص سے اتنی محبت ہے، مجھے اس شخص سے اتنی محبت ہے کہ جیسے سیب کو بارش کی بوندوں سے، کہ جیسے چاند کو سورج کی کرنوں سے، کہ جیسے تتلیوں کو پھول کی رنگت لبھاتی ہے، کہ جیسے جگنوں کو رات آنچل میں سجاتی ہے، کہ جیسے موج ساحل کے لیے پل پل ترستی ہے، کہ جیسے پھول کی خوشبو ہوا کے دل میں بستی ہے، کہ جیسے خشک صحرا ابر کو دل سے بلاتا ہے، کہ جیسے بھٹکا راہی منزلوں کی اور جاتا ہے، کہ جیسے رات کی رانی کو راتیں شاد کرتی ہیں، کہ جیسے شبنمی بوندوں کو کلیاں یاد کرتی ہیں، کہ جیسے خواب اور آنکھوں کا رشتہ ہے اٹل ایسے، کہ جیسے جھیل کی باہوں میں کھلتا ہے کنول ایسے، کہ جتنے لفظ لکھے ہیں محبت کی کتابوں میں، جتنے رنگ ہوتے ہیں بہاروں میں گلابوں میں، نیلے آسماں پر جس قدر روشن ستارے ہیں، جتنے اس زمیں پر چاہتوں کے استارے ہیں، کہ جیسے موت کے بستر پر کچھ پل سانس کی چاہت، کہ جیسے لمس عیسیٰ سے ملے بیمار کو راحت، کہ جیسے بانسری کے لیپے سانسیں گیت بنتی ہیں، کہ جیسے وصلے رت میں دھڑکنے سنگیت بنتی ہیں، کہ جیسے بلبلیں پھولوں کی رت میں گنگناتی ہیں، کہ جیسے 14ویں کی چاند کو لہریں بلاتی ہیں۔ سبھی کچھ کہہ دیا پھر بھی ہے دل میں ان کہی باقی، سبھی کچھ کہہ دیا پھر بھی ہے دل میں ان کہی باقی، رہی اظہار کے لفظوں کی یوں ہی تشنگی باقی، محبت کے سمندر کے کنارے ہو نہیں سکتے، میرے جذبوں کے قابل استعارے ہو نہیں سکتے۔ تم دونوں میں سب ٹھیک ہو گیا؟ فراز نے خوش ہوتے پوچھا۔ فراز، چیزیں سیٹ ہونے میں وقت دیتی ہیں، جو رشتے میرے اور اس کے درمیان ہیں اس میں عزت، اعتبار اور اپنائیت دینا بہت ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی دیر سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے کے مقام کو پا لیں گے، مگر میں پھر سوچتا ہوں کہ اگر اسے اپنے وجود کا حصہ نہ بناتا تو میر آہان افندی اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا۔ تمہیں پتہ ہے فراز، کچھ معاملوں میں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ انسان موت، بیماری اور غم ان معاملوں میں بس ہے، میں کہتا ہوں انسان عشق میں بے بس ہے، اپنے دل پسند شخص کی دوری اور قربت دونوں میں بے بس ہے۔ محبت یا تو امر ہوتی ہے یا پھر مرگ، محبت ہی ہے جو بوسیدہ پیڑ کی ڈالیوں کو بھی اپنے نظریے سے دیکھ کر پل میں جوان کر دیتی ہے، اور میری محبت نے مجھے مرگ سے امر کیا ہے۔ ایک محبت نے مارا اندر تک جینے کا جنون چینا، اور دوسری نے جادوانی بخش کر امر کر دیا۔ مجھے غم کے بعد خوشی ملی ہے، اور یہ خوشی بڑی جان لیوا ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے سرشاری سے کہا تھا، اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ فراز، جب وہ بولتی ہے مجھے لگتا ہے دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت آواز کبھی نہیں سنی ہوگی، اور جب غصہ کرتی ہے اپنی چھوٹی سی ناک پھلا کر تو میرا دل کرتا ہے اس چھوٹی سی جان سے کہوں کہ ہر وقت غصے میں رہے۔ وہ روتی ہے تو دنیا کے سارے دریا بنجر لگتے ہیں، اور یہ سب کبھی بھی مجھے ماریا کے ساتھ محبت میں نہیں ہوا تھا جو سب اب ہو رہا ہے۔ ایک عجیب سا ربط ہم دونوں میں، ایک کشش جس کو عشق نہیں کہا جا سکتا، اس سے آگے کی چیز ہے، اور جب میں یہ محسوس کرتا ہوں تو مجھے بس ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ ماریا سے بس مجھے انٹینشنز تھی۔ وہ جو انبتا نے مجھے احساس دی ہے وہ ماریا کے میرے ارد گرد ہونے سے بھی مجھے کبھی نہیں ملا، اور شاید اس لیے بھی تھا کہ پچھلے 5 سالوں کے رب نے مجھے انبتا کے لیے بچا کر رکھا، اور ہمارا ملنا ایسے ہی تھا۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا، اس کی خوشی اس کے لفظوں کی عکاسی کری تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے لفظ اس کے جذبات کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔
आहान बहुत खुश था। मैं तुम्हारे लिए फाइनली अल्लाह ने तुम्हें इससे सराब किया और तुमने अपने हिस्से की खुशी को पा लिया। फ्रांस ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ रेली, तुम क्या इन औरतों की तरह हो जो शादी हुई नहीं और पूछना शुरू कर देते हैं कि कुछ है या नहीं। आहान ने हंसते हुए कहा था, बकवास न कर, और तुमने किस उम्र में बाप बनना है। इसने इसकी कमर पर धमकवा छिड़कते हुए कहा, नहीं फराज, वो तो खुद अभी छोटी है, नाजुक है, मैंने इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता। इसके भी बहुत सारे ख्वाब हैं, इसे पढ़ना है, अपने अपने एम्स अचीव करने हैं। मेरे लिए इसकी खुशियों से सबसे अहम है। आहान ने एक चीज पर जोर देते हुए कहा, तो तुम्हारी खुशी कहाँ है? तुम आहान, क्या तुम औलाद नहीं चाहते? फराज ने इसकी बातें सुनकर कुछ समझते हुए कहा, कौन नहीं चाहता? उसका जैसे एक चेहरा और हो, वो चेहरा जिसकी रगों में उसका खून हो, मगर मैं चाहता हूँ कि वो किसी दर्द को ना सहे, अपनी नैनी से जान पे वो आस पास रहे, बस यही सुकून है। आहान ने हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजा कर कहा, रशीद। आहान, वो निकला है बाहर। फराज ने अचानक सामने देखते हुए कहा, यस वही है। आहान ने भी देखा और वो बाइक की तरफ बढ़ गया था। आहान ने भी मिनटों में गाड़ी स्टार्ट करके इसका ताक़ुब किया था।